ہر انسان کے رہتا ہے. تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے 50,000. شکریہ پاکستان، شکریہ پاکستان. جیسے ویڈیو ہے بنا لیں گے فوٹو بھی. I hereby welcome all the persons over here, all the personalities over here. Very important for us, pride and pleasure for us, for the institution of Engineers Pakistan, that you people are here with us at the moment. I, on behalf of the President of Institution of Engineers Pakistan and the Lahore Local Council members, I welcome you all over here to this important event. Now, I request the President, Mr. Javed Yunus Uppal, to please come to the dais and occupy. The President of the Institute. Now I request dignitaries, I mean Mr. Mia Iqbal Salahuddin Sahab, to please come to the stage as chief guest. Our other main dignitary is Dr. Basira Iqbal, the chairperson of the Iqbal Academy. She is on the way to come over and she will join us later. Now I request the Honorable Mr. Qayyum Nizami to come to the stage. I request the representative of the youth generation, I mean the young people, Mr. Haseem Ahmed. He is incredible. He is with us. Please. Now we start the proceedings with the recitation from the Holy Quran, and I request our Qari Sahib, Qari Muhammad Farooq Sahib, please come to the dais and say a few verses of your Quran. سو فیصد پاکستانی بیٹھے تو پلیز آپ پاکستانی زبان پہ بات کریں. سارا ہم لوگ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سورہ انفال کی دو آیات کا ترجمہ کہ بے شک ہم نے تمہیں میں سے ایک ایسی عظیم ہستی کو رسول بنا کے بھیجا جن کو بہت زیادہ یہ ہے کہ لوگ ایمان والے ہو جائیں، اور اسی وجہ سے وہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، اور وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے اور وہی خالق ہے، عزت و عظمت والا ہے، بڑا ہی والا ہے. صدق اللہ العظیم. دو شہادات کے سب کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمت. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں ہوا. گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں ہوا. شوکت کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں ہوگا. تشریف لائے اور ویلکم. سر نیشنل قومی ترانے کے احترام میں ریکویسٹ کروں گا سب سے کر لوں.
اور ویلکم ایڈریس۔ جناب اقبال صلاح الدین صاحب، قیوم نظامی صاحب، ڈاکٹر بصیرہ جو ہم میں موجود ہیں صاحبہ، اور حسین احمد انکریڈیبل یوتھ سوسائٹی کے جنرال، اور بہت سے لوگ، اتنے تو نہیں ہیں جتنے آج ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ قیمتی شخصیات، میں سب کو آج ویلکم کرتا ہوں۔ اور ہم آج اکٹھے بیٹھے ہیں، اور یہ انسٹیٹیوشن آف انجینئرز پاکستان ہے جو کہ تقریباً سارے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے۔ 15 ہمارے لوکل سینٹرز ہیں، باہر بھی سینٹرز ہیں، اور انجینئرز کو بہت ضرورت ہے۔ جیسے آج ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے کہ انجینئرز کو کس چیزوں کی ضرورت ہے، اور اتنی اچھی شخصیات جو ہمارے یہاں پہ آج موجود ہیں وہ ہمیں گائیڈ لائن دے گی کہ ہمیں کن رستوں پہ، کن طریقوں سے ہمیں اپنے انجینئرز کو سامنے لانا ہے۔ اور موضوع جو ہے وہ تعمیر نو ہے۔ تعمیر نو کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ تعمیر نو کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ کیونکہ حالات بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، اور اس کو آپ ریکنسٹرکشن ہی سمجھیں کہ ہمیں جو کچھ بنایا تھا، جو ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جو ہمیں اٹھانا ہے، یہ بوجھ تو ہمیں اٹھانا ہے۔ اس کے لیے چاہے کتنی بھی قربانیاں دینی پڑے، ہمیں یہ بوجھ اٹھانا ہے کہ حالات ہمارے خاص طور پر جو اکنامک حالات ہیں، اقتصادی حالات جو ہے وہ اتنی تیزی سے خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں کہ ہمیں اس کا بوجھ اٹھانا ہے۔ اب آپ اگر دیکھیے تو ایک ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہمیں لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے۔ لاوارثوں کی طرح جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، 22 کروڑ عوام جو ہے ان کو لاوارث بنا دیا گیا، ان کا جیسے کوئی والی وارث نہیں۔ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ سچ کا فقدان ہو گیا، یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور اگر کچھ امید نوجوان ہے تو یہ حسین احمد صاحب جو میرے آفس میں آئے تھے ابھی کچھ دن کی بات ہے، تو ایسی باتیں یہ کر رہے تھے کہ مجھے ایسے لگا کہ ہمیں نوجوانوں کے لیے ایک ہمیں اس کا ضرور ایک سیمینار کرنا چاہیے، اور اس کے حوالے سے ہمیں نوجوانوں کو کیا بتانا ہے، کیا دینا ہے، کیا گائیڈنس کرنی ہے، وہ ہماری تو ان کی فکر اور ان کی جو ڈائریکشن جو دی ہوئی ہمیں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم نے کوئی اپنی طرف سے نئی ڈائریکشن سے ایجاد نہیں کر دیا، ہم نے تو ان کو فالو کرنا ہے۔ سو وہ پیغام نوجوانوں تک پہنچانا، کیونکہ نوجوان بھی وہ پیغام بھول چکے ہیں جہاں کبھی سیکھا ہی نہیں، کبھی انہوں نے توجہ نہیں دی۔ اگرچہ تدریسی کتابوں میں تھوڑا بہت پڑھتے ہیں لیکن اس حد تک ہی رہتا ہے، ان کے اندر سرایت نہیں کرتا، ان کی کردار کی نشو نما نہیں ہو رہی۔ دو چیزوں کا فقدان ہے ہمارے نوجوانوں میں۔ نوجوان جب جو میں بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں جی وہ پچھلی صدی کی بات کرتے ہیں، ایک تو کلام بڑا مشکل ہے، میں سمجھ نہیں آتی، تو اس کو پھر آسان لفظوں میں کرنا اور اس کو سمجھانا، نوجوانوں تک اس کلام کو پہنچانا، یہ کام ہے، یہ کام ہمارے دانشوروں کا کام ہے، جو انٹلیکچوئل ہیں، یہ ان پہ ذمہ داری آتی ہے کہ
کہ ان کے کلام کو آسان لفظوں میں نوجوانوں تک پہنچانا اور ان کے اندر سرایت کر دینا. کیونکہ اگر دو چیزیں ہیں، اگر ہم ریکنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں، تعمیر نو کی بات کرتے ہیں اور نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، تو دو چیزیں آتی ہیں اس میں. ایک جس کو آپ اسپرٹ کہتے ہیں، اور دوسری چیز ہے اسکل. اسکل چاہیے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چاہیے، تاکہ امپلائبلٹی ہو، تاکہ وہ اپنے کام کر سکے، لوگوں کے لیے کام کر سکتے، فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکے. اس کے لیے ان کو ٹریننگ چاہیے، ان کی اسکلس چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اس میں ان میں اسپرچل انرجی، جو اسپرچل بھی ہمیں ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ ان کے ذمہ کام کیا ہے، ان کے ذمہ تعمیر نو کا کام ہے. سو اس بات میں اس کو لے کے آنا، یہ ایک فاصلہ ہے جو ہمیں طے کرنا ہے. کچھ عرصے سے ہم لوگ کر رہے ہیں، انجینئرنگ انسٹیٹیوشن آف انجینئرز پاکستان میں کر رہے ہیں کہ جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی کے ہیں، فاسٹ کے ہیں اور ڈسٹ کے ہیں، ان کو ہم بلاتے ہیں اور انٹرنشپ ان کو دیتے ہیں. اب انٹرنشپ میں کیا ہوتا ہے، یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں، کوئی لیا سے ہے، کوئی فیصل آباد سے ہے، کوئی کہیں سے ہے. ان کو ان کے علاقوں میں بھیجتے ہیں اور ہم ان کے اوپر بتاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں اور ایک واک اراؤنڈ کریں ان یور ٹاؤن، اور ذرا لوگوں کے بیچ میں بیٹھے اور ذرا سنیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں. آپ نے جو انجینئرز کا جو اس وقت رخ ہے، وہ رخ تبدیل کرنا ہے. انجینئرز کا رخ ہے کہ بڑے بڑے پروجیکٹ ہو اور اچھے آفس ہو، یو ایس اے کے پروجیکٹ ہو، ورلڈ بینک کے پروجیکٹ ہو. تو وہ اب پروجیکٹ نہیں ہے. اب ان کے لیے امپلائبلٹی بھی ایک مسئلہ ہے. ان کو امپلائمنٹ دینے کے لیے کام تو ہے، کام ہے. چھوٹے چھوٹے شہروں میں جائیں، آپ دیکھیں نہ ان کی سڑکیں ٹھیک ہے، نہ اس کو پانی ملتا ہے. 60% آبادی کو ہم پینے کا پانی نہیں دے سکتے، تو کام تو ہے. تو انجینئرز کے کن کام آئے گا. پھر آپ انفراسٹرکچر کو دیکھیں تو بہت سارا کام ہے. یہ ڈھیر سارا کام آپ انجینئرز ہوتے ہوئے اگر آپ کی توجہ ان جگہوں کا ہوئے نہیں ہے تو پھر آپ انجینئرز نہیں ہیں. سو ان کی توپوں کا رخ جو ہے وہ ہمیں بدلنا ہے. اس کے لیے ان کو اسپرچولی چارج کرنا ہے، اسپرچولی چارج کرنا ہے. ان کا ذہن بنانا ہے کہ ہم نے خدمت کرنی ہے، ہم نے مدد کرنی ہے لوگوں کی، ہم نے لوگوں کو ان کے مسائل میں سے نکالنا ہے. سو اس کے لیے اگر آپ تیار کر لینا اپنے یوتھ کو، تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی بہت بڑا کام ہے. تو پچھلے 2-3 سالوں سے ہمارا ٹوٹل فوکس ہوتا ہے، جب یہ انٹرنیز ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو بھیج دیتے ہیں ان کے علاقوں میں اور ان کو کہتے ہیں مسائل دیکھو، لوگوں کے بیچ میں بیٹھو اور پھر اسٹیک ہولڈرز تلاش کرو کہ کون ہے جو کہ ان مسائل کے اوپر آپ کو کوئی، کیونکہ فائنینس کے بغیر کچھ بھی نہیں چلتا، خرچے کے بغیر کچھ نہیں چلتا. اور انجینئرز کا بھی یہ کام ہے کہ وہ پروجیکٹ تیار کریں اور اس کے اوپر کیپٹل اکٹھا کریں. وہ کیپٹل کی فراہمی جو ہے اتنا انڈویبل کام نہیں ہے، یہ ڈویبل ہے، لیکن ان کو کرنے کے لیے ایک گائیڈنس کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہمیں آج آپ جو بیٹھے ہیں وہ ہم ذرا تھوڑا سا غور و فکر کریں گے. اتنی عظیم شخصیات ہمارے ساتھ ہیں، اب ان سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس بھی ہیں، فائنل ایئر ہیں، انجینئرز بننے والے،
اور ان کے علاقے بھی ہیں، اسمال ٹاؤنز ہیں، وہاں ان کو فوکس کریں اور ہم ذرا تھوڑا سا لاہے اب تلاش کریں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی گائیڈنس میں ہم سب تھوڑا لاہے اب جو ہے وہ ترتیب دیں. تو اس بات سے میں چاہوں گا کہ ہم آگے بڑھیں. بہت شکریہ. ان کے اندر جو ڈیولپمنٹ انوویشن ہم اس کو ڈیولپ نہیں کریں گے اتنی دیر تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. اور شاعر مشرق علامہ اقبال نے ہمیں پراپر گائیڈ لائن دی ہے کہ انسان اور ینگ جنریشن کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو اب میں دعوت دیتا ہوں جناب کریم نظامی صاحب کو. موضوع گفتگو جو ہے وہ یہی ہے اقبال کا معاشی نظام. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں انسٹیٹیوشن آف انجینئرس کو کہ انہوں نے آج ایک اہم موضوع پہ سیمینار کا انعقاد کیا. اور معزز خواتین و حضرات، میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ علامہ اقبال کے شدائی ہیں، علامہ اقبال کے تصور کو، ان کے فکر کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ مایوسی ہے ایک آج ہمارے سب کے درمیان. اور ہم یہ سوچنا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا سننا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو قائد اعظم تھے اور علامہ اقبال تھے، انہوں نے کیا ہمیں وہ تصور دیا تھا، ان کا ویژن کیا تھا، اور کیا وہ کہیں کھو گیا ہے کہ ہم آج جو جتنے بھی اوپر صاحب نے مسائل بیان کیے ہیں آپ کے سامنے، کیا مشکلات کا شکار ہوا ہے. مجھے جو موضوع دیا گیا تھا وہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا ایک لائک اسٹوڈنٹ، کیونکہ میں اسکالر تو ہے نہیں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں. اسٹوڈنٹ کے طور پر میں نے علامہ اقبال کو پڑھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اسٹوڈنٹ کے طور پر ہی میں آپ کو کچھ کنوے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. علامہ اقبال کے بارے میں تو جس سے اتفاق رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ تقلید کے خلاف تھے، جمود کے خلاف تھے. وہ تشکیل نو کے شاعر تھے، وہ آئین نو کے شاعر تھے. جیسے انہوں نے کہا تھا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منظر یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو یہ ایک جو انہوں نے دیکھا، وہ مطلب ہے کہ میں نے ان کو جو اسٹڈی کیا، دیکھو 100 سال آگے دیکھنے والے فلاسفر فکر وہ ہوتا ہے. تو سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ تو اگلے 5 سال کی فکر ہوتی ہے ان کا بھی یہ نہیں 5 سال کا ہوتا ہے کہ اگلے انتخاب اس کے بعد ان کا کوئی نہیں کہ قوم کو کیسے ہم نے تعمیر کرنی ہے. تو یہ ریکنسٹرکشن کے شاعر فلاسفر وہ علامہ اقبال تھا. انہوں نے ہمیں ایک مسلم اسٹیٹ اور مسلم سوسائٹی کا تصور دیا. اب اس میں بیسک اصول ہی بیان کیے نا، کوئی کتاب تو انہوں نے الگ سے لکھی نہیں کہ بھائی مسلم سوسائٹی کا کیا کیسے ہوگی یا مسلم اسٹیٹ کیا ہوگی. انہوں نے لیکن بنیادی اشارے، بنیادی اصول جو ہے نا وہ ہمیں بتا. ایک آرٹیکل انہوں نے لکھا، اب دیکھیں 100 سال پہلے. اب میں یہ مجاہدہ اردو میں ہماری بیٹھی ہیں جاگو تحریک کی شعبہ خواتین کی مرکزی نائب صدر ہے فاطمہ قمر، ان سے میں معذرت چاہتا ہوں. میں انگلش میں لوکیشن ہے علامہ اقبال کی، لیکن اس کا ترجمہ بھی میں کروں گا. تو میں چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کے الفاظ میں میں آپ کو بیان کر سکوں، تاکہ اس میں کوئی وہ میری اسکالرشپ اس میں یا میری کوئی علمیت جیسے ہم کوشش کرتے ہیں عام طور پر جو اسکالر ہوتے ہیں وہ اپنا اس میں ڈال دیتے ہیں اپنا پرسنل ایجنڈا، تو وہ بات دور کی دور نکل جاتی ہے، وہ ایجنڈے میں آ جاتی ہے اپنے ذاتی ایجنڈے. تو ایک جو انہوں نے کہا وہ آپ دیکھیں کہ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس قسم کا تصور تھا ان کا کہ ہمارا سماج کیسے ہونا چاہیے، ہماری مسلم سوسائٹی کیسے ہونی چاہیے، ہماری مسلم اسٹیٹ جو ہے وہ کیسے ہونی چاہیے. یہاں پر ماشاءاللہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب بھی بیٹھے ہیں، علامہ اقبال کے اوپر کافی لکھا ہے. اور علامہ اقبال نے یہ فرمایا، یہ ذرا آرام ذرا سمجھنے کی بات ہے. The faith which you represent، وہ عقیدہ جس کا تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میں یہ میرا عقیدہ ہے. The faith which you represent can still create a new world. اس میں جو آپ کا جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اس میں اتنی طاقت ہے کہ نئی دنیا پیدا کر سکتا ہے. اب دیکھیں کیا زبردست بات کہہ دی گئی ہے. اب وہ آگے اس کو ایکسپلین کرتا ہے. Where the social rank of a man is not determined، جس سے انسان کا رتبہ اس بات سے ڈٹرمنٹ یا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کی ڈٹرمنٹ ٹو ہز کاسٹ،
کہ اس کی برادری کیا ہے، آر کلر یا اس کا رنگ کیسا ہے، آر دا انکم یا اس کے پاس سرمایہ کتنا ہے، اس کی آمدنی کتنی ہے، بٹ بائی دا کائنڈ آف لائف ہی لیوز. ہمارے اسلام میں جو زندگی بندہ وہ گزارتا ہے تو اس کے مطابق اس کا سٹیٹس جو ہے نا وہ معاشرے میں بنتا ہے. اگر تو وہ نیکی کی طرف ہے، اگر تو وہ تقویٰ کی طرف ہے، جیسا حدیث بھی ہے کہ بھائی کوئی حسب نسب دولت طاقت اس سے آدمی کی کوئی قدر و منزلت نہیں بڑھتی، تقویٰ کی بنیاد پہ. یہ قرآن کا ایک بنیادی اصول ہے. اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہیں تو تقویٰ ہے. تمام عبادات جو نماز روزہ حج زکات سب کو تقویٰ کے ساتھ ہی جوڑنا ہے. تو یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کہ یہ برادری کے اوپر آگے جیسے آپ سرمایہ کی بنیاد پہ، برادری کی بنیاد پہ، ذات کا گریڈ 20 21 ہے کوئی ہے، اس کی بنیاد پہ یہ ہمارا سماج چلایا جائے. علامہ اقبال اس قسم کے جو ہے نا یہ وہ تصور کے وہ خلاف تھا. آگے وہ کہتے ہیں جی کہ where the poor tax the rich، ایسی سوسائٹی ایسی اسٹیٹ ہونی چاہیے کہ جس میں جو غریب لوگ ہیں وہ ان سے نہ ٹیکس لیں، وہ امیروں پہ ٹیکس لیں. امیر ٹیکس لیں، جو غریب ہیں ان کو بنیادی سہولتیں دی جائیں. اور آج پاکستان میں دیکھیں الٹا انڈائریکٹ ٹیکس ہے. جو انجینئرز ہیں وہ بیٹھے ہیں کنسٹرکشن کرنی پڑے گی اس انکم ٹیکس کی بھی کہ انڈائریکٹ ٹیکس دیا جا رہا ہے، جگہ ٹیکس ہے. اس کو آپ اس سے جگہ جگہ حکومت مجبوری ہمارے بلے پہ کاٹ لیتی ہے اور انڈائریکٹ، اور ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ بہت کم ہے. تو وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایسی اسٹیٹ بناؤ کہ جس میں غریب جو ہیں وہ ٹیکس نہ دیں، امیر جو ہیں وہ ٹیکس دیں. آگے کہتے ہیں جی where human society is founded not on the equality of stomach، کہ جہاں پر جو سوسائٹی ہے وہ پیٹ کی وجہ سے اس میں مساوات نہ ہو، صرف پیٹ کی وجہ سے، روٹی کی وجہ سے. وہ ایک بنیادی حق ہے انسانوں کو، وہ تو جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں روٹی، وہ بھی جانور بھی خوراک کھاتے ہیں. تو کہتے ہیں اس وجہ سے نہیں، بلکہ بٹ آن دا ایکویلٹی آف اسپرٹ. یہ آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ایسا معاشرہ ہونا چاہیے جس میں لوگوں کے بنیادی معاشی جو حقوق ہیں وہ بھی ملتے رہے، لیکن ساتھ وہ مورالٹی بھی ہو، انٹیگریٹی بھی ہو، اخلاقیات بھی ہو. اب یہاں کیا ہے پاکستان میں ایک ایسی سوسائٹی میں ہم انفارچونیٹلی رہ رہے ہیں کہ جو علامہ اقبال کی BNP نہیں ہے، نہ قائدہ کی BNP. یہ ایک انگریز کا جو نظام تھا وہ یہاں پر چلایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر اسپرچویلٹی ختم ہوتی ہے. آپ دیکھیں ہر محکمے میں، ہر فیلڈ میں آپ کو اخلاقیات نظر نہیں آتی. تو جہاں سے اخلاقیات ختم ہو جائے گی تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیسا وہ گھراؤنا چہرہ اس کا، چاہے وہ معاشیات ہو، سیاست ہو، صحافت ہو، کوئی بھی ہو، وہ گھراؤنا چہرہ اس کا سامنے آ رہا ہے. اس کو میں ذرا مختصر کر دیتا ہوں. سچ اے کمیونٹی وڈ بی اے ڈیموکریسی، یعنی انہوں نے کلیئر ایک بات کہہ دی ہے. یہ جو کنفیوژن پیش کئی دفعہ کرتے ہیں نا، وہ جو علامہ اقبال کو جمہوریت کو نہیں مانتے ہیں، وہ علامہ اقبال نے خود الیکشن لڑا تھا اس لاہور میں، جمہوریت کو مانتے تھے لیکن انگریزوں کی جمہوریت کو نہیں مانتے. وہ کہتے تھے کہ ہماری جو ڈیموکریسی ہے وہ اسلام کے مطابق سوشل ڈیموکریسی، اسپرچول ڈیموکریسی ہوتی ہے، سماجی یا روحانی. آج دیکھیں جو پرابلم آ رہی ہے نا ہماری سیاست کی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ابلیس کی وجہ سے شورا ہے کہ سارا نظام وہ بیس کرتا ہے. اس میں کوئی مورالٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی. وہ 25 لوگ ہیں وہ بک جاتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں. لیکن بنیادی چیز جس کی نشاندہی علامہ اقبال نے کی تھی وہ بیماری وہ یہی ہے کہ بھائی اس میں آپ نے مورالٹی، انٹیگریٹی، یہی قاعدہ کہنا تھا. وہ بھی انٹیگریٹی پہ زور دیتے تھے، مورالٹی پہ زور. آپ حیران ہوں گے کہ میں نے 300-400 کتابیں پڑھی ہیں قاعدے کے اوپر. کسی ایک رائٹر بھی صاحب، ایک رائٹر نے یہ نہیں لکھا کہ قائد اعظم نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہو زندگی میں، کبھی وعدہ کیا پورا نہ کیا ہو، اور کبھی امانت میں خیانت کی. یہ لوگ تھے. آج کہاں ہیں جہاں تو بندے کوئی نہیں ملتے، کیا تو رجال ہے. اچھا اب جو کہتا ہے کہ جمہوریت کا ایک مقصد مین ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ ضرور اپریشیٹ کریں گے اس بات کو. تو وہ ایک جمہوریت، ایک مقصد کو وہ جمہوریت کے ساتھ جوڑتے ہیں. کہتے ہیں یہ بنیادی چیز ہے کہ جہاں بھی جمہوریت ہے، اگر اسلامی جمہوریت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ the ideal of which is let man develop the possibilities of his nature. کہ ایسی جمہوریت ہونی چاہیے کہ جس میں جہاں کے جو شہری ہیں، چاہے کوئی بھی ہو،
اس کو اپنی خداداد صلاحیتوں کے مطابق ترقی کرنے کا موقع مل جائے. اگر وہ موقع نہیں ملتے اس کا مطلب وہ ڈیموکریسی جو ہے وہ اسلامک نہیں ہے، پھر آپ نے اس کو کرنا ہے. اب میں حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں جی کہ شاید کم ہی لوگوں کو پتا ہوگا، جو علامہ اقبال کو جنہوں نے پڑھا وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک اکنامکس پہ کتاب لکھی تھی، علم الاقتصادیات. یہ اوپر صاحب 1903 میں لکھی یہ کتاب، علم الاقتصادیات 1903 میں لکھی، اور آج ہم دیکھیں 2022 میں کتنے سال گزر گئے ہیں. اکنامک ریکنسٹرکشن کے یا آپ اکنامک سسٹم کا جو ویژن تھا ان کا، انہوں نے 3-4 بیسک اصول بتائے تھے. ان کو آپ سمجھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا موجودہ جو اکنامک سسٹم ہے کیا وہ علامہ اقبال کے ویژن کے مطابق ہے یا نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ اکنامک سسٹم جو آپ چلائیں اس میں پہلے نمبر پہ آنا چاہیے نالج اور ہنر، اسکلز. آج یہاں پر نہ نالج ہے نہ اسکلز ہے. پرابلم دیکھیں آپ ابھی اندازہ لگائیں 20-21-22 گریڈ کے جو افسر جو ہوتے ہیں ان میں آپ ذرا نالج ٹیسٹ کریں گے. جو ہمارے نیچے کے لوگ ہیں ان کی جو سکلز ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات علامہ اقبال نے بھی کی، قائدات نے بھی کی کہ بھائی اس کے اوپر اس کو ترجیح دینا تاکہ آپ ترقی کر سکو. یہ پہلا اصول علم الاقتصادیات میں 1903 میں وہ بیان کیا. دوسرا وہ دیکھو زبردست بات انہوں نے کی کہ اکانومی کے ساتھ فیملی پلاننگ پہ زور دیا گیا. جی فیملی پلاننگ کرو. اس کے اوپر چین نے عمل کیا، پاکستان نے عمل نہیں کیا. جو چین نے 1 چائلڈ پالیسی بنائی، اس کو پتا تھا کہ میں جو بھی اکنامک ماڈل بناؤں کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو، اگر آبادی بڑھ جاتی ہے تو اکنامک سسٹم تو آپ کا کلیپس ہو گیا. تو وہ انہوں نے فیملی پلاننگ کو ساتھ اس کے جوڑا. پھر تیسری بات کی کہ بھائی وہ سسٹم کوئی بھی ہو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو پبلک انٹرسٹ ہے وہ آپ کے پرسنل انٹرسٹ پہ حاوی رہنا چاہیے. پبلک انٹرسٹ پرسنل انٹرسٹ پہ حاوی رہنا چاہیے. علامہ اقبال نے کہا کہ بھائی ویلتھ کی پروڈکشن ہونی چاہیے، گروتھ ہونی چاہیے، لیکن وہ گروتھ جو ہے وہ اس قدر چند ہاتھوں میں نہ چلی جائے کہ وہ جو گروتھ کو پیداوار جو دولت کو پیدا کرنے والے لوگ ہیں کسان اور مزدور وہی دب کے رہ جائے، مر کے رہ جائے، ان کو کچھ ملے ہی نہ. جیسے کہ وہ ایک شعر بھی ہے کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو رودی اس کھیت کے ہر وہ شے گندم کو جلا دو. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ دولت پیدا کرو لیکن یہ فساد کا باعث نہ بنے. اتنے لوگوں کے پاس آ جائے کسی ملک ریاض کے پاس کہ وہ فساد کرنا شروع کر دیں، یا جہانگیر ترین کہ وہ جہاز لے کے ادھر ادھر جائے تو وہ فساد پیدا کر دیں، اس نے سیاست میں فساد پیدا کر دیں. تو یہ تھے وہ تصور علامہ اقبال کا اکنامکس کا جس کو آج ہم چھوڑ چکے. اب آخری ایک اب اس کے بعد میری بات تو ایک کوشش جو میں کی سمجھانے کی اکنامک جو ریکنسٹرکشن کی انہوں نے بات کی وہ ایک آخری نقطہ جس کے اوپر بڑا اس کو میں کہتا ہوں کہ وہ ان کا ایک نظریاتی اور فکری فتویٰ جو 100 سال کے بعد بھی بالکل سچا ثابت ہو رہا ہے، کوئی اس کو جھوٹا نہیں ثابت کر سکتا، اختلاف بھی نہیں کر سکتا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی آپ کی ریاست میں اگر جتنے مرضی مناظرے کر لو، ٹاک شو کر لو، آرٹیکل لکھ لو، شاعری کر لو، افسانہ کر دو، جو مرضی حدیثیں لوگوں کو سناؤ، وہ آپ کا سماج نہیں بدلے گا جب تک آپ اوپر سے وہ نظام نہیں بدلو گے جب سرمایہ دارانہ جگیر کرنا. اب یہ بات یہ سمجھ میں آئی سب کو. اب اس کے اوپر میں 2 اشعار ہیں، ایک اردو کا اور ایک فارسی کا علامہ اقبال کا. جو بیٹی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا بات کی، وہ مطلب یہ کہہ رہے ہیں علامہ اقبال کہ دیکھو بھائی اگر آپ کا نظام سرمایہ دارانہ ہے، جگیر دارانہ ہے، تو اس کو جب تک آپ ختم نہیں کرو گے اس کی جو برائیاں معاشرے میں آ گئی ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی. اب کیا دیکھو اب 2 اشعار ہیں جس سے بات ساری کلیئر ہو جائے گی. تدبر کی انہوں نے جانتا ہوں یہ امت حاملے قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ گومن کا دین. اب 100 سال پہلے کہہ رہے ہیں قرآن کو چھوڑ کے سرمایہ داری میں بڑھ گئے، سرمایہ داری کو دین بنا لیا. وہ کہتے ہیں کہ تدبر کی فسوقاری سے محکم ہو نہیں سکتا. یعنی جتنا مرضی آپ بحث کر لیں، غور و فکر کر لیں، جادوگری تدبر کی ہوتی ہے. جادوگری وہ جب کئی دفعہ وہ شعلہ بیان مقرر ہوتے ہیں نا، وہ پتہ نہیں وہ کیسی اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں، ماشاءاللہ لوگ باو اور سبحان اللہ نعرے لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تدبر کی فسوقاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنیاد سرمایہ داری
اگر آپ کی بنیاد جو ہے نظام کی وہ سرمایہ داری ہے تو وہ آپ کا سماج کبھی کوئی پختہ. وہ اسی طرح جو کچھ ہو رہا ہے برائیاں، سماجی برائیاں اتنی زیادہ ہیں، اللہ رحم کرے کہ شاید ہی کسی ملک میں اتنی ہو جتنی پاکستان میں. اس کی وجہ یہ ہے سرمایہ دارانہ جدید گرانہ نظام، اور یہ وہ نظام ہے جو ہندوستان میں نافذ کیا تھا انگریزوں نے، اور اس کو ہم جب تک نہیں بدلیں گے ہمارا مقدر کبھی نہیں بدل سکتا. یہ ہماری جو پاکستان جاگو تحریک کے کچھ دوست بیٹھے ہیں، یہ ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی انگریزوں کے نظام کو بدلو، اس کو قرآن کا جو سماجی اخلاقی نظام ہے اس کے مطابق ڈالو، ریکنسٹرکٹ کرو. یہ علامہ اقبال ہی کہتے ہیں بھائی ریکنسٹرکٹ کرو یار نظاموں کو. تمام سسٹم ہے، چاہے پولیس کا نظام ہے، بیوروکریسی کا ہے، عدالت کا ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، معاشی ہے، سارے نظاموں کو مسلم سوسائٹی میں ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا قرآن کی روح سے. جو اصول ہے ان کے مطابق ان کو ریکنسٹرکٹ وہ ہم نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے سارا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اب فارسی کا ایک شعر بڑا زبردست ایسی معاملہ ہے، کیا شعر ہے ماشاءاللہ. علامہ اقبال کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جگانے کی کوشش کی پوری، جو رات کو اٹھ کے روتے بھی رہے کہ یہ قوم جاگ گیا ہے، لیکن اگر ہم نہیں جاگ گیا، وہ دیکھیں چینی جاگ گیا، ان کو پیغام سمجھ آ گئی علامہ اقبال کی، وہ جاگ گئے. اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے. علامہ اقبال نے کہا ہم نہیں اٹھ سکتے، یہ ہمیں ضرورت ہے. اب کیا وہ شعر ہے، تا تہ و بالا نہ گردن ای نظام، جب تک اس نظام کو آپ تہ و بالا برباد نہ کر دیں، اس کو اٹھا کے سمندر میں نہ بہن. میں اس کو ترجمہ کو ذرا ایسا کر رہا ہوں، تا تہ و بالا نہ گردن ای نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے کام. اس میں عقل کی باتیں بے شک، اگر نظام نہیں بدلا، میں جب کر رہے ہیں نا وہ عقل کی باتیں ماشاءاللہ میاں صلاح الدین صاحب آئیں گے آپ کو بتائیں گے عقل کی باتیں. ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کی گہری نظر ہے، یہ اسکالر ہے ماشاءاللہ. میں نے ان کو سنا ہے 2-3 دفعہ. تو کہتے ہیں کہ دانش ہو، چاہے وہ عقل مندی ہو، تہذیب کی باتیں ہو یا دین کی باتیں بھی ہو، وہ سارا ایک پاگل پاگل خام خیالی ہے جب تک آپ نظام کو نہیں بدلتے. I hope I am able to make you understand. میں کوشش تو کی ہے کہ جو میں سمجھ سکتا ہوں میں آپ کو کرنے کا سکوں. تو آپ مہربانی کریں خدا کے لیے. میں اتنی کرتا ہوں بات کیونکہ وہ بھی دوست ہیں. ایک شعر ہے ان کا اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے سلسلے میں حکم حق ہے لیسا الانسان الا ما سعی. قرآن پاک میں ہے یہ کہ انسان کے لیے اتنا جتنی وہ محنت کرتا ہے. تو علامہ اقبال کا آپ کو پتہ ہے وہ مفسر قرآن بھی تھے، حکیم الامت بھی تھے، فلاسفہ بھی، مفکر بھی، شاعر بھی. تو انہوں نے کہا کہ حکم حق ہے لیسا للانسان الا ما سعی، کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل سرمایہ دار. آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. قیوم نظامی صاحب اس وقت وقت کے لگتا ہے مفکر ہیں، بڑی سوچ گزار رکھتے ہیں، اور یہ کوشش ان کی یہی ہے اس میں پبلک اویئرنیس میسیج یہی ہے کہ یہ جو نظام ہمارا دیسی نظام ہے اس کو بدل جائے اور اس کو دین اور قرآن و سنت کے تعبیر اس کو اس نظام نہ کرو، تبھی ہمارے مسائل اور سب چیزیں حاصل ہیں. اب میں دعوت دیتا ہوں محترمہ جناب ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحب. یہ ڈائریکٹر ہیں اقبال اکیڈمی کی اور پہلے پروفیسر بھی تھی اس میں پنجاب یونیورسٹی میں. تو یہ انشاءاللہ آپ کو جو ہمارا موضوع گفتگو ہے اس کے بارے میں یہ بات کریں. ڈاکٹر بصیرہ اقبال. جناب قیوم نظامی صاحب، دیگر احباب جن میں سے میرا خیال ہے کہ انجینئرس کی تعداد زیادہ ابھی گفتگو سے ایسے ہی محسوس ہوا، اور مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نوجوانوں کے حوالے سے کچھ اظہار خیال کریں کہ نوجوانوں کو کلام اقبال کیسے سمجھ میں آ جائے. تو یہاں تو مجھے نوجوان کم ہی نظر آ رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اساتذہ کی تعداد ہے اور یقیناً کچھ جو مختصر میں اظہار کروں گی تو اس میں سے کچھ نکات ہوں گے ایسے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو آگے کنوے کر سکیں گے، بتا سکیں گے. ایک مرتبہ اسی طرح میاں صاحب یاد ہے علامہ صاحب سے کسی نے کہا تھا کہ میرے لیے اسی ایج کے، جیسے انہوں نے کہا ہمیں نوجوانوں میں شامل کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ انسان کو مختلف اعمال کے کرنے سے روکتے ہیں، کچھ چیزوں کی محبت اور کچھ چیزوں کا خوف.
انسان انہیں کو سامنے رکھتے ہوئے بعض اوقات اپنی خودی کو پیچھے کر لیتا ہے یا اپنے امکانات دریافت نہیں کر پاتا. یہی بات علامہ اقبال نے اسرار خودی میں فرمائی، اور خوف اور محبت کی زنجیروں کو جو قوم توڑ دیتی ہے، افراد توڑ دیتے ہیں، وہی آگے ترقی کرتے ہیں، منازل طے کرتے ہیں. تو یہ کچھ عقلی سلسلے ہیں. ہمیں ماننا چاہیے کہ اقبال جیسا شاعر جس کی بصیرت کو سلام، کہ وہ جانتے تھے کہ یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ نوجوان نسل ہی سمجھ سکتی ہے جو جذبے کی معنویت سے آگاہ ہو. چنانچہ انہوں نے مرکز یا محور نوجوان کو ہی بنا لیا. اب سوال یہ ہے کہ وہ شعر جو قیوم نظامی صاحب نے معاشی افکار کے حوالے سے، علم الاقتصاد کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عرض کیا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو یہ اس کو دیگر شعبہ زیست کے ساتھ ساتھ خود اگر نوجوانوں کے ساتھ منسلک کیا جائے، یا اس حوالے سے کہ کلام اقبال کی سلسلے میں تفہیم کے حوالے سے بھی یہ منزل کٹھن ہو گئی ہے. ہم طرز کون پر ابھی تک اڑے ہوئے ہیں، ہم تفہیم کے پرانے انداز کے قائل ہیں، جبکہ نوجوان نسل تو بدل گئی ہے. ہماری ساری پالیسیز جو کہ نوجوانوں کے حوالے سے اختراع کی جاتی ہیں، اس مجلس میں کوئی ایک نوجوان بھی نہیں بیٹھا ہوتا جو ہمیں یہ بتا دے کہ آج کا بچہ یا نوجوان کیسے سوچ رہا ہے. اب آپ اقبالیات کا نصاب بنا رہے ہیں تو ان چیزوں کو شامل کر لیں، کیونکہ ہم معاشرے کو اس طرح دیکھتے ہیں. تو میرے خیال میں تو طرز کہن پہ ہم اڑے ہوئے ہیں. ہمیں نوجوان کو شامل کرنا چاہیے مختلف پلیٹ فارمز پر، اور ان کی رائے بلکہ لینی چاہیے. ان کی رائے کو مقدم سمجھتے ہوئے ان کے مسائل کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کون سا میڈیم ہے جو اقبالیات کی تفہیم میں آپ کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور پھر اس رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میرا تعلق چونکہ زیادہ تر طلباء کے ساتھ رہا، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ طالب علموں کے اندر زیادہ تر اقبال کا ایک خوف موجود ہے تفہیم اقبال کے سلسلے میں، اور وہ ووکیبلری کے حوالے سے، لفظیات کے حوالے سے انہیں معنی بہت اچھا لگتا ہے. وہ معنی سے انسپائر ہوتے ہیں، اور کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں جو اقبال کی فکریات سے متاثر نہ ہو. لیکن یہ سینٹیمنٹس کی وہ دنیا ہے جو نوجوان کے سینٹیمنٹس کی دنیا ہے. چنانچہ نوجوان چاہے 21ویں صدی کے دوسرے دہے میں داخل ہو چکا ہے، وہ اقبال کا جیسے ہی میسج اس کو سمجھ میں آتا ہے وہ واہ واہ بھی کرتا ہے، اور اس کو کاغذ پر لکھنا چاہتا ہے، اسے بار بار پڑھنا چاہتا ہے، اور اپنے موٹیویشنز کی دنیا اس کے مطابق تعمیر کرنا چاہتا ہے. تو نوجوان جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آسان لفظوں میں ہمیں اقبال کی فکریات بتائی جائیں. علامہ اقبال کے کلام کا ایک بڑا حصہ زبان فارسی میں مرہون ہے. اس بڑے ذخیرے کو، اور جس میں ان کے بنیادی تصورات خودی اور بے خودی شامل ہیں، جو سائنٹیفک انداز میں فارسی ہی میں تحریر ہوئے، ورنہ جذباتی حوالے سے تو ہمیں اردو میں چیزیں نظر آتی ہیں. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. تو لیکن یہ آنکھ کے دل میں کیسے آتا ہے وہ سارے خود ہی میں انہوں نے بتایا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں تفہیم اقبالیات کا ایک سلسلہ شروع کرنا چاہیے، اور نوجوانوں کو اس اعتبار سے ہر مجموعے کے بارے میں آگاہی دینی چاہیے، ہر تصور کے بارے میں آگاہی دینی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کو ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا بتانا ہے کہ وہ کون سی شرح ہیں، یا لفظوں کو فارسی کو سیکھنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، ہم کیسے اردو کلام کو سمجھ پائیں. کیا ہم انگریزی کے ذریعے ایک بات سمجھنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی ایک آرائی کی ایک بڑی تعداد ہے جو زبان انگریزی پر مہارت رکھتی ہے، اور وہ بچہ بھی اقبالی ہے، وہ بچہ بھی اقبال کا مخاطب ہے. ایسا نہیں کہ اقبال نے صرف اور صرف اردو میڈیم لوگوں کے لیے، فارسی جاننے والوں کے لیے اپنے خیالات پیش کیے. تو زندگی کے مختلف طبقات کے ساتھ جڑنا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مختلف علوم کے ساتھ، اور ان علوم حاصل کرنے والے بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ فکر اقبال کا ابلاغ کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان فکریات کو سمجھانے کی کوشش کریں. یہ ایک تمہیدی طور پر میری ایک رائے ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ایک تقریری انداز اختیار کرتے ہوئے تصورات پر بحث کر کے چھوڑ دیں، نئی نسل کو ہم کچھ نہیں دینے جا رہے ہیں. میں اقبالیات کی تحقیق و تدوین سے وابستہ رہی ایک لمبے عرصے سے، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ ہماری جو فرسٹ جنریشن ہے اقبالیات کے حوالے سے، اس کے بعد ایک لمبی چپ ہے اور تیز ہوا کا شور ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟
کہ ہم نے اقبالیات کے میدان میں ایک خاموشی اختیار کی اور اس کو اس دور کے جو درمیان کی نسل تھی اس کے تقاضوں کے مطابق اس کی تفہیم نہیں کی. اس کے بعد تیسری جنریشن اور اب یہ نئی جنریشن جو ہمارے بچے ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں تو وہ میسج سے پیچھے نہیں ہٹتے لیکن وہ سمجھنا چاہتے ہیں اور ان کو سمجھانا کیسے ہے اس میں 2-3 باتیں میں صرف عرض کرنا چاہوں گی. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اقبال کا کلام ایک ارتقائی کیفیت رکھتا ہے. اقبال خود بھی اس حقیقت سے آگاہ تھا. ہمارے ہاں اقبالیات کی تفہیم کا ایک غلط رویہ یہ ہے کہ اقبال کے کسی بھی دور کا کوئی شعر اٹھا کر اس کا اطلاق عصری صورتحال یا اپنے مکتبہ فکر کے ساتھ کر لیتے ہیں جس کے نتیجے میں تفہیم اقبال کے صحیح معنی اجاگر نہیں ہوتے. علامہ اقبال کو خود اس بات کا ادراک تھا. آپ باغی طرح اٹھائیں آپ دیکھیں گے کہ وہ 3 حصوں میں خود اقبال نے اس کو 3 حصوں میں رکھ دیا اپنے ہی دور میں, جس کو معروف اس میں آپ کے ذہن میں ہوگا کہ 1905 تک ایک دور قائم کیا, 5 سے 8 تک زمانہ یورپ اول کے دور کا ایک حصہ قائم کرتے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یورپ کی آب و ہوا نے مجھے مسلمان کر دیا. یہ وہ دور ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ چینجز اور طرح ہیں. تیسرا دور ان کا ارتقا ہے. یہ وہ دور ہے جب وہ مغرب کے سارے سیاسی نظاموں پر بات کرتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ زمانہ حال کے کسی ازم سے میرا تعلق نہیں ہے بلکہ میرے تمام تر خیالات قرآن پاک سے اخذ کرتا ہے اور اگر اس سے ہٹ کر میں نے کوئی بات کہی ہوں تو مجھے موسیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو. تو یہ دعویٰ بڑا دعویٰ ہے اور اگر اس کو تدریجی حوالے سے ہم کلام اقبال کو نہیں پڑھتے تو پھر ہم ان کے ان معنوں کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں جو اقبال نے فراہم کیا. تدریجی ارتقاء سے کلام کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ دوسرا تقاضا اقبال کی نثر کو, اور یہ ظاہر بات ہے نوجوانوں کے لیے کچھ تھوڑے بہت میں بات کر رہی ہوں کہ اقبال کی نثر کو بھی پیش نظر رکھیں. جیسا کہ قیوم نظامی صاحب نے علم الاقتصاد کا ذکر کیا, علم الاقتصاد اردو زبان میں اس موضوع پر پہلی کتاب ہے. اس سے پہلے اردو زبان میں معاشیات پہ کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی. علامہ اقبال کو یہ اقلیت حاصل ہے. اس میں انہوں نے معاشیات کے اصول کو دیکھتے ہوئے جاپان کی خاص طور پر مثالیں انہوں نے دیں اور وہ واضح کرتے ہیں کہ علم اور ہنر میں جو قومیں آگے چلی جاتی ہیں وہ کسی طور پیچھے نہیں رہتے. اسی طرح خواتین کی معاشرے میں جو اہمیت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی مختصراً وہ بات کرتے نظر آتے ہیں. تو وہ معیشت کو ہنر کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں اور یہ تصور اس ضمن میں دے جاتے ہیں. اب اس کو اگر دیکھا جائے تو اس تصور کو اقبال نے ایک منظم انداز سے پیش کیا اور اسلوب بھی سادہ اور رواں ہے. اسی طرح مسلم کمیونٹی کے حوالے سے وہ دا مسلم کمیونٹی یا ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر کے عنوان سے اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اس میں بھی عمرانی تصورات ملتے ہیں اور اس سے ہٹ کے مکاتیب ہیں جو کثرت سے ہیں, 4-5 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں, ضخیم جلدوں میں. ان میں بھی اقبال کے افکار معلوم ہوتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے تھے نثر کے حوالے سے, اور نثر کا درہ امتیاز اقبال کی خطبات ہیں. تو یہ ایک بڑا ذخیرہ ہے نثر کا جو کلام اقبال کے ساتھ ساتھ اردو فارسی کے ساتھ ساتھ طلباء کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اقبال کی سوچ کیا ہے, وہ طرز کون کو کیسے تبدیل کرنے کے خواہاں ہیں اور بڑے سائنٹیفک اور فلسفیانہ انداز میں کیا کیا باتیں وہ ہم پہنچا گئے ہیں. تیسری چیز ہے کہ اقبال کے تصورات ہیں کیا, بنیادی فلسفی کیا ہے, وہ چاہتے کیا ہے, یا اس بنیادی فلسفی کے ان کے نزدیک معاشرے پر کیا اثرات ہیں. یہ تیسرا حصہ بہت زیادہ اہم ہے. اس کے تحت اقبال کا تصور خودی جو کہ سر فہرست ہے اور بے خودی جو کہ اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے کہ خودی کی نفی کن حالات میں کرنی ہے, کیونکہ اگر خودی کی نفی ہی نہیں کرنی کسی موقع پر تو بے خودی کی کیفیت ہی نہیں ہوگی تو وہ ملت میں مدغم نہیں ہوگی. فرد کی خودی اگر کسی حوالے سے اپنی قربانی دیتی ہے تو وہ ملت میں گم ہو جانے کی صورت میں کرتی ہے. ملت اسلامیہ کا وسیع کینوس ان کے سامنے ہے. اس کے بعد وہ عشق کا تصور پیش کرتے ہیں
اور عشق کا تصور نہایت منظم انداز سے عقل کے تقابل سے پیش کرتے ہیں. چونکہ ایک فلاسفر تھے لہٰذا انہوں نے تضاد و تقابل کے ذریعے اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کی اور وہ عقل کے جو استفسارات ہو سکتے ہیں ان کو پیش نظر کرتے ہیں اور عقل کے لیے وہ کرگس یا گدھ کا تصور لیتے ہیں اور یا پھر چھوٹے چھوٹے ایسے پرندے ایسے نازک پرندے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو کم مایا ہے جو کم حقیقت ہے ان کے تناظر میں بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تصور ان کے پیش نظر یہی رہا ہے کہ سیلف ایویلیویشن کے بعد دوسرا درجہ عشق کا ہے کہ اس مقصد کو حاصل کیسے کرنا ہے آگے کیسے بڑھنا ہے. چنانچہ وہ عشق کے مختلف لوازمات کا ذکر کرتے ہیں. عشق اور خودی کا حتمی نتیجہ فخر کی خصوصیات ہے اور یہی مرد مومن کی خصوصیات ہیں اقبال کے یہاں کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں جو فرد کے استحکام کا باعث بنتی ہیں اور اس کے نتیجے میں پوری ملت کو فروغ دیتی ہیں. ان میں وہ تمام محاسن ہیں وہ تمام اوصاف ہیں وہ تمام فضائل ہیں جو کہ قرآن پاک میں خود صفات مومن کی ذیل میں بیان ہوئی. امانت، صداقت، دیانت، شجاعت، ہنرمندی، مساوات قائم کرنا، غیرت کا اظہار کرنا اور اخلاقی جرت رکھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو مرد مومن کے اوصاف ہیں اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ کیفیت اقبال کے پیش نظر ہے. چنانچہ مرد مومن خودی اور عشق اور فخر کا خودی اور عشق کا حتمی نتیجہ اور فخر کی خصوصیات میں شامل ہے. یہ وہ تین کلیدی تصورات ہیں خودی، عشق اور فخر جس کی تفہیم نوجوان نسل کے لیے ضروری ہے کہ مقصد بنانا کیسے ہے، نمبر 2 مقصد کے لیے ایفرٹ کیسے کرنی ہے، نمبر 3 اس کا حتمی نتیجہ کیا ہوگا، کون سے اوصاف ہیں جو ہماری ذات میں ہونے چاہیے، کون سی خصوصیات ہیں جو ہمارے اندر ہوں گی تو ہم تعمیر ملت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر غیرت نہیں ہے تو ملت کی خودی کیسے بیدار ہوگی، فرد کی بھی نہیں ہوگی. اقبال نے اس کی تعریف کی، ڈیفائن اس کو اس طرح کیا کہ ذاتی محنت کے علاوہ انسان کے تصرف میں جو چیز آ جائے وہ سوال کی ذیل میں آتی ہے. اقبال کی فارسی میں تو کہتے ہیں نا کہ خودی سوال ضعیف می گردن، کہ خودی سوال کرنے سے کمزور ہو جاتی ہے اور اس کے لیے بہت سے اسلامی واقعات انہوں نے درج کیے ہیں. لیکن نثر میں بھی انہوں نے کہا کہ ذاتی محنت کے علاوہ جو کچھ بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ سوال کی ذیل میں آتا ہے. ایک نوجوان کو اگر یہ معلوم ہو کہ ذاتی محنت کے علاوہ میرا رائٹ کچھ نہیں ہے تو وہ کبھی حسد کی طرف نہیں جائے گا، کبھی دوسرے جذبات کی طرف نہیں جائے گا اور اپنی ذاتی محنت اور کاوش کرتا ہوا دکھائی دے گا. تو یہ ایک مثال کے طور پر تو اس طرح کے اوصاف جو ہیں وہ نوجوان کو سامنے رکھنے ہوں گے، اس کے لیے اس کو محنت اور کاوش کرنا پڑتی ہے. تو اقبال کے بنیادی تصورات کیا ہیں، اپنی نوعیت کے اعتبار سے کیا ہیں، 3 یہ کلیدی تصورات کے ساتھ ساتھ کچھ ان کے سیاسی افکار ہیں. وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ارتقائی طور پر مطالعہ کریں تو پھر اس کی تکذیب بھی کر دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلامی روحانی جمہوریت یہ نہیں ہے. اس کے بعد وہ اگر اشتراکیت کے حوالے سے مسولینی کی ستائش کرتے ہیں تو وہ اس کے نظام فکر کو نہیں اپناتے. اس کی آنکھوں میں انہوں نے چمک ضرور دیکھی ہے لیکن وہ چمک شاہین والی چمک نہیں ہے. جب وہ زمین کو تہوبالا کر دیتا ہے تو اقبال اس کے خلاف حبشہ نامی ابیسینیا نامی نظم بھی لکھ دیتے ہیں تو وہ اس کی نفی پھر کرتے ہیں. تو اگر کسی کو وہی پتہ ہے کہ مسولینی کی تعریف میں اقبال نے کہا کہ اس کی آنکھوں میں مجھے چمک نظر آتی ہے تو پھر وہ ساری تفہیم جو ہے اقبال کی غلط ہو جائے گی اس کے نزدیک. اسی طرح مزدوروں کی حمایت میں وہ بات کرتے ہیں تو مارکسزم سے خود کو الگ کرتے ہیں، جدا کرتے ہیں اور تصور ان کا یہی ہے جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی کہ دین لازمی جزو ہے. تمام ازم لا دین ہے اور دین کی ان میں معلومیت نہیں ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ مغرب کے سیاسی ازم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. چنانچہ اقبال کے تمام افکار اور جو کہ انہوں نے ظاہر بات ہے کہ مسلم نوجوان کے لیے پیش کی، ان کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ دین مرکز ہے اور اس کی حتمی صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ہم جتنا ان کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے ہماری خودی مضبوط ہوتی چلی جائے گی، جتنا ان سے دور ہوتے چلے جائیں گے خودی کمزور ہوتی چلی جائے گی. مشہور قول بھی ہے شبلی نعمانی صاحب کا کہ اوروں کی ترقی اس میں ہے کہ وہ آگے بڑھیں
آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں. ہماری ترقی اس میں ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں اور پیچھے ہٹیں یہاں تک کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں. تو وہ قریب تر بے مصطفیٰ بے رسان کی شاہ کہ دین ہمیں روس اگر بے اولا رسیدی تمام بو لہبیست, ورنہ تمام بو لہبی ہے جو کہ عشق کا متضاد ہے. تو اقبال کی فکر اجمالت یہ, اس کے بعد ان تصورات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ایک, یا سمجھ لیں کہ ہم اساتذہ کی ذمہ داری ہے یا ایسے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک مجموعے کی معلومیت سے انہیں بتایا جائے. باغ درا کے بارے میں بتائیں, بال زبور کیا ہے, ضرب کلیم میں کیا ہے, زبور اجم میں کیا ہے, جاوید نامہ جو کہ ہے ہی نوجوانوں کے لیے, اس میں آخر کیا بات ہے کہ وہ جاوید کے نام انہوں نے رکھی, اور کیا ایسی چیز ہے جو نوجوانوں کے لیے ہی کتاب لکھی لیکن نوجوانوں کو ہی نہیں پتا. حالانکہ اس کا بڑا اچھا خوبصورت اس کی ڈرامائی تشکیل کہہ لیں یا نثری شکل کہہ لیں جاوید اقبال صاحب نے کر رکھی ہے, اور بڑی خوبصورت وہ ترجمہ کیا ہے انہوں نے. اگر وہی نوجوان نسل پڑھ لے تو اس کے افکار واضح تر ہوتے چلے جائیں گے. تو اقبال کی شاعری ایک وسیع سمندر ہے, اور اس کے لیے ہمیں طرز کون پر نہیں اڑنا, ہمیں تفہیم کے طریقے وضع کرنے ہوں گے. ہمیں مختلف پلیٹ فارمز پر بیٹھ کر, جس میں خود نوجوان شامل ہوں کہ وہ کس میڈیم کو پسند کرتے ہیں, ان کی مشکلات کیا ہیں, انہیں کیا بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, کیونکہ یہ وہ نوجوان ہیں جو تاریخ کا بھی بنیادی نہیں رکھتے. اسی زمانے میں جغرافیہ اور تاریخ ہمارے نصابات کا حصہ تھی, ہم نے اپنے نصابوں میں پڑھی, لیکن ان بچوں کی تاریخ اور جغرافیہ سے بھی اتنی دوری ہے. تو اقبال کے کلام میں تو تاریخ مسلم ہو یا غیر مسلم, اس کے اتنے وسیع اشارات موجود ہیں, تو کیسے یہ سارا کچھ ہوگا. لہٰذا ہمیں ان پہلوؤں پر غور کی ضرورت ہے کہ نوجوان, عہد حاضر کے نوجوان کے تقاضے کیا ہیں. ایسے نہیں اقبال نے کہا کہ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے, میرا عشق میری نظر بخش دے. تو اس نظر یا سوز کو بخشنے کے کوئی اصول بھی تو ہوں گے کہ کیسے بخش دے, اس کا کوئی طریقہ ہوگا. اسی طرح اقبال نے کہا کہ صفت برق چمکتا ہے میرا فکر بلند, صفت برق چمکتا ہے میرا فکر بلند, کہ بھٹکتے نہ پھرے ظلمت شب میں راہی, کہ مسافر بھٹکتے نہ, امیجری بڑی خوبصورت ہے اس میں, کہ مسافر بھٹکتے نہ پھرے, انہیں سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ کدھر جائے کدھر نہ جائے. لہٰذا برق کی طرح میرا فکر بلند چمک رہا ہے, ان کی رہنمائی کر رہا ہے. اقبال کا کمال یہ ہے کہ وہ ان تمام فکریات کو نہایت عمدہ اسلوب میں بیان کرتے ہیں. ان کی شعریات نہایت بلند ہے, نہایت خوبصورت امیجز ہیں, ان پر مصوری کی بنیادیں کھڑی کی جا سکتی ہیں, ان کو کیمرے کی گرفت میں لیا جا سکتا ہے, ان پہ ڈبلوز تیار کیے جا سکتے ہیں, فن تعمیر میں مدد لی جا سکتی ہے, فن مجسمہ سازی میں مدد لی جا سکتی ہے, فن شاعری میں مدد لی جا سکتی ہے. اقبال نے فن کا بھی ایک گراں بہا سرمایہ چھوڑا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے تھے کہ میں اپنے آپ کو بڑا شاعر نہیں سمجھتا اور نہ مجھے سمجھا جائے, بلکہ مجھے اس بات میں خوشی ہوگی کہ میرا پیغام اگر کسی تک پہنچ گیا ہے اچھے طریقے سے, جن کو میں پہنچانا چاہتا تھا ان تک پہنچ گیا ہے, تو پھر میں سمجھوں گا کہ میری کامیابی ہے. میرا خیال ہے کہ اختصار مد نظر رکھنا چاہیے, تقریب آگے بڑھے گی. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بہت ماشاء اللہ جی, بہت اقبال ندیم صاحب یہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے کہ یہ پنجابی یونیورسٹی سے بھی کچھ سیکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ اقبال ذہن میں آتا ہے کہ کس پہلو کو بیان کروں اور کس کو نہ بیان کروں. ہر پہلو کے بھی آگے کئی حصے ہیں. علم الاقتصاد کتاب کا ذکر ہوا تو اس میں علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ اب خلافت تو نہیں رہی ترقی کے حوالے سے, مسلم ریاستوں کو چاہیے کہ آپس میں تجارت کریں, یعنی جو چیز جہاں ہے وہ آپس میں ایکسچینج کریں, ایک دوسرے کو دیں. اب آپ دیکھیں صورتحال کیا ہے, یعنی آج کے دور کی بات کر رہے ہیں, آج کے دور کی جیسے محترمہ مسیرہ امین صاحبہ فرما رہی تھی تعلیم کے حوالے سے. میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے فلسفہ کیا تھا 1975 میں, پھر پی ایچ ڈی کی پنجاب یونیورسٹی سے, اور آنر ہے کہ جسٹس جاوید اقبال نے میرا وائیوا کیا تھا. انہوں نے وائیوے کے دوران بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی
भाई बार उन्होंने सवाल जवाब रवायती के साथ डिस्कशन थी। उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल ने जो जवेद नामा में फरमाया है वो जवेद इकबाल को भी कहा है और जवेद इकबाल नज़ीम को भी कहा है, बात यह कि हर शख्स को कहा है। अब सूरत हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान में 7 शोबाजात हैं फलसफे के। सबसे पुराना गवर्नमेंट का लाहौर है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, बहाउद्दीन ज़फ़री यूनिवर्सिटी मुल्तान है, जाम शोरो है, कराची है, कोयटा है, पेशावर है। किसी जगह फिक्र इकबाल नहीं पढ़ाया जाता। हमारे दौर में कंपल्सरी था इकबाल को पढ़ना। वो किताब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम लाजमी पढ़ी जाती थी। उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए मशरक़ और मग़रिब का फ़लसफ़ा होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसी सूरत अब नहीं है। वो स्कूलों में भी पता नहीं क्या सूरत है। हमारे दौर में था कि लब भी आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, उससे इब्तिदा होती थी। अब पता नहीं ऐसी इब्तिदा होती है कि नहीं होती। किसी यूनिवर्सिटी में पूरे पाकिस्तान में इकबाल चेयर नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी में थी, डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब कई साल वहाँ चेयरमैन रहे और इकबाल चेयर भी के सदस्य भी रहे, लेकिन अब कहीं नहीं इकबाल चेयर नहीं है। वो खत्म हो गई, डॉक्टर अल्लाह को प्यारे हो गए, उससे पहले ही वो खत्म हो गई थी। मैं बता रहा हूँ ये पूरे पाकिस्तान की ये सूरत है। तो इसी तरह बाकी आप देखिए कि क्या सूरत है। अब वही है साहिब इमरूस जिसने अपनी हिम्मत से जमाने के समंदर से निकाला गौहर फन। ये फरमाया था अल्लामा इकबाल और कहा था कि तेरी बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, यानी बहर तो है, मौजें हैं, इज़्तिराब नहीं। इज़्तिराब कौन पैदा करेगा? इज़्तिराब रहनुमा पैदा करेगा। रहनुमा सिर्फ सियासी नहीं होता, रहनुमा इल्मी भी होता है, फिक्री भी होता है, मजहबी भी होता है, मौशी भी होता है, मौशरती भी होता है। अगर ऐसा नहीं है तो मेरा ये अपना नुक्ता नज़र ख्याल है कि हमें नौजवानों की रहनुमा तैयार करनी चाहिए, रहनुमा की तरबियत करनी चाहिए। ऐसे रहनुमा हों, चंद ही होते हैं, फलसफा समझने पढ़ने वाले ज़्यादा लोग इससे थोड़ी होती है, लेकिन वो तैयार किए थे, वो आगे नौजवानों को तैयार करें। अल्लामा इकबाल के अशार की बात हो रही थी। अल्लामा इकबाल ने 15,000 अशार लिखे हैं, जिसमें फारसी के 9,000 हैं और उर्दू के 6,000 हैं। फारसी में ज़्यादा रिच हैं, तो ज़्यादा जो कलाम है उसका शायरी का वो नौजवानों की तरबियत पे ही है। मनानम क्या जहर रोशीना साथा, मनानम क्या संग कि मैं वो हूँ, खुदा से हम कलाम है इंसान जिसने मनानम क्या जहर रोशीना साथा, मैं वो हूँ कि जिसने जहर से मशरूब बनाया। मनानम क्या संग साथा, मैं वो हूँ कि जिसने पत्थर से आईना बनाया। और आखिर में जब वो वक्त था इकबाल का जाने का, तो दीगर बनाए राज आए के ना आए, ये गुनगुना रहे थे, फरमा रहे थे कि मेरे जैसा बनाए राज कोई आए कि ना आए, कोई नहीं आया। सोचने वाला भी नहीं आया, समझने वाला भी नहीं आया, सियासी लड़ाइयों वाले आए जिससे मुल्क तबाह हुआ है। तो वो इकबाल ने तो फरमाया इस्लाम में कि आपस में तजारत करें, हम आपस में भी नहीं करते, किसी और से भी नहीं करते, और खुद जो है वो हम मौशी बहरान का शिकार नहीं हुए, बल्कि ज़हनी और फिक्री बहरान का शिकार हुआ, जिस वजह से मौशी बहरान पैदा हुआ है। तो अब वो मैं जैसे शुरू में अर्ज किया कि बेशुमार पहलू है, जैसे रिकंस्ट्रक्शन को समझना है तो ज़ाहिर है वो उस तरह का लेवल चाहिए, उसी तरह की बात चाहिए। लेकिन अब वो देखिए फेसबुक पे हर शख्स यानी हर तरह की बात करी जा रहा है, हर कोई स्कॉलर है, हर कोई शायर है, बेशुमार शायर है, बेशुमार स्कॉलर है, वो सतही सी बातें हैं। अब फिक्र इकबाल को यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, बताया जाए और उस पर काम किया जाए, तो फिर वो नौजवानों में आएगा, शिकायत करेगा, फिर आगे चलेगा। इंसान की खुदी को, जैसे मुसल्मा ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, इंसान को इतना बाख्तियार और हिम्मत कर दे, यानी इकबाल का फरमाना है कि
تیرے کیا ہے مشہور کے یعنی خدا بندے سے خود پوچھے تیری رضا کیا، یعنی کہ اتنا اس قابل ہو جائے، اتنا بڑا ہو جائے، اتنا زیادہ ہو جائے کہ اس کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو آخری پوزیش یعنی اللہ کی ہے اس میں جانے کی ہوتی ہے، لیکن اس میں مرغم ہونے کی نہیں ہے، اس کے اندر شامل ہونے کی نہیں ہے، بڑائی ہے یہی، اور یہی اللہ سے سیکھا ہے، یعنی جو وہی قابلیتیں، وہی اہلیتیں اور وہی صلاحیتیں اس کو وہ استعمال کرتا ہے، تو شب افریدی چراغ افریدی مجھے پورا ایک بند ہے کہ تو نے رات بنائی اور میں نے چراغ بنایا، تو نے بیابان پہاڑ اور وہ ساز بنائے اور میں نے اس میں سے رستہ بنایا، یعنی سیکھا تو اللہ سے ہی ہے، دے اسی نیتوں سے کیا ہے، لیکن آگے ہم نے اس کو استعمال کیسے کیا؟ ہم فکر کی بات کرتے ہیں، بات میں ہم بات کرتے ہیں، گفتگو میں بات کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم خود صفر ہوتے ہیں، یعنی ہم وہ کل بشک فیس بک پہ وہ چیزیں غلط ہوتی صحیح ہوتی لیکن اخبار کی اطلاع وہ درس دیتے تھے کہ ساتھی ہو جس طرح کی ہو وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایسے دل میں بات آئی ہے، تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ فکر اقبال کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ابتدائی کلاسوں سے شروع کیا جائے، کالجوں میں شروع کیا جائے، یونیورسٹی میں شروع کی جائے، اور یہ انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ نے، اوپر صاحب نے اور سارے ساتھیوں نے بہت سر کیا ہے، یہ میں تو پہلی دفعہ ابھی صاحب نے بنایا تھا، اور آفس میں ڈھونڈتے مجھے زیادہ تھوڑا بھی ڈر لگ گیا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پہنچے ضرور، تو مراد کیا ہے کہ اسی طرح یونیورسٹی میں جا کے بھی پروگرام کرنے کا، جیسے اقبال کیمپ بھی بڑا اچھے پروگرام کرتی ہیں، یونیورسٹی میں جا کے، کالجوں میں جا کے بھی، پرائیویٹ یونیورسٹی لاہور میں بہت ہیں، 2 یونیورسٹیاں تھیں جب پاکستان بنا، ایک پنجاب یونیورسٹی میں اور ایک ڈھاکہ یونیورسٹی، اس وقت 250 کے قریب یونیورسٹیاں ہیں پورے پاکستان میں، پورے پاکستان میں 250 سے زیادہ ڈگری والڈ یونیورسٹیاں ہیں، کسی جگہ فکر اقبال نہیں پڑھایا جاتا، جب پڑھایا جاتا ہے اب اندازہ کریں، اب اس طرح یہ ہے کہ وہ شعر تو ندیم قاسمی کا ہے، لیکن یہاں آخر میں عرض کروں گا کہ کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ شکریہ۔ خطاب دیتا ہوں ہماری انکریڈیبل یوتھ سوسائٹی کے چیئرپرسن ہیں، پریزیڈنٹ ہیں حسیب صاحب، یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ گورنمنٹ کو اگر ہم نے انگلش پاور کرنا ہے تو ہمیں تھوڑا سا پیچھے جا کے 1857 کی جنگ آزادی کی بات جو سر سید احمد خان نے ایک تحریک چلائی، ایک سٹینڈ لیا، اس کو دیکھا ان کا ایک سٹینڈ تھا کہ قومی ترقی اس وقت ممکن ہے جب شخصی ترقی ممکن ہو، اور شخصی ترقی تب ممکن ہے جب دلی قوہ پیدا ہو، دلی قوہ پیدا ہوگی تو شخصی ترقی ہوگی، اور شخصی ترقی پیدا ہوگی تو قومی ترقی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایمانداری، سچائی، صداقت، یہ ساری خصلتیں خود ہی پیدا ہوتی چلی جائیں۔ ہماری ایج گروپ میں اگر دیکھا جائے تو آج کا نوجوان اقبال کو ایک لٹریچر سمجھتا ہے، جیسے اردو لٹریچر ہے، انگلش لٹریچر ہے، کسی بھی زبان کا جو لٹریچر ہے، اب اس کو اقبال کو بھی اسی زمرے میں رکھا جاتا ہے، ایک تفریق نہیں کی جاتی۔ ایک اقبال ایک لٹریچر نہیں ہے، اقبال ایک خود ایک دنیا ہے، جو ایک خود ایک سندر ہے، اگر ہم اگر اس کو پڑھیں تو شاید ہمیں کسی سے صلاح لینے کی اس طرح سے ضرورت نہ پڑے کہ جو ہم اپنے ہی ایج گروپ کے دوستوں سے صلاح لے لیں، یا ہم دوسروں سے پوچھ لیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اس میں شاعری میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اس کتاب میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن ہم کوشش نہیں کرتے۔ ہماری ایج گروپ میں بھی کچھ فلوز ہیں، جنریشن گیپ بھی ضرور موجود ہے، لیکن ہم پھر بھی وہی بات ہے کہ ہم کوشش نہیں کرتے۔ ہم سیاسی تفرقات، نظریات، رنگ، نسل، مذہب میں الجھ کے رہ چکے ہیں۔ اگر ہم باہمی مفاہمت، باہمی سیاست یا باہمی رضامندی کی بات کریں تو وہ بہت کم ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ حسیب صاحب، اب میں خطاب کی دعوت دوں گا ہمارے چیف گیسٹ جناب اقبال صلاح الدین صاحب۔ اقبال صلاح الدین صاحب آپ نے انداز بیان آپ کے بارے میں سنی لیے، تو بارہ میں کوشش کروں گا مختصر
جو ہے کوئی وہ بات کروں میں. عنوان تو آپ کا یہ اکنامکس کا ہے اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان اپنی اکانومی کی وجہ سے جو ہے اس وقت آپ ایک آلموسٹ ایک ڈیزاسٹر کے موڑ کے اوپر آپ کھڑے ہوئے ہیں. اینڈ اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اکنامک فیکٹر ہے یہ کتنا اہم ہے. اور یہ صرف یہ بھی آپ ذکر رکھیں کہ صرف جو پاکستان کا حاصل کرنا تھا وہ صرف اسلام ہی، اس کے ساتھ مسلمانوں کی جو معاشی حالات تھے وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھا. اس چیز کو بڑا وہ جو ہے ہمارے وہ پرانے اسکالر جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی کوئی بلسفمی سی بات ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ علامہ جو تھے ان کے جو نظر میں تھا کہ مسلمانوں کی معیشت کو یا ان کے معاشی حالات کو کس طریقے سے جو ہے وہ اپلفٹ وہ کیا جائے، اور اس کو اپلفٹ کرنے کے لیے اٹ واز ناٹ پاسبل وداؤٹ اسٹیبلشنگ این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. اینی وے میں یہ پورا جو میں نے اپنا کوئی لیکچر تیار کیا تھا میں سے پورے تو نہیں میں بات کروں گا، لیکن کچھ چیزیں میں آپ کی نالج میں لانا چاہوں گا جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اہم ہیں، اور ہم اس نظریے سے یا اس نظر سے وہ علامہ کے کانسیپٹس کو شاید سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو اس کو ہم فالو نہیں کرتے بیکاز ہمارے کچھ کلاسوں کو یا ہمارے کچھ گورنمنٹ کے اداروں کو چیز یا تھنکنگ جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتے. اینی وے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو علامہ کی بنیادی سوچ ہے اس کا جو ماخذ ہے وہ توحید ہے، اور توحید جو ہے وہ علامہ کی فلسفے میں اٹ از ایز اے ورکنگ پرنسپل جو ہے وہ علامہ کی تھاٹ اور فلسفی کے اندر ہے. توحید کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے منہ سے اور 5 نمازیں پڑھ لی اور اس کے بعد آپ فارغ ہو گئے اور مطلب کہ آپ نے اپنے آپ کو بہت مسلمان سمجھ لیا. اس کے توحید کے اندر ایمان کے کچھ تقاضے ہیں جو کہ آپ کو پورا کرنا چاہیے اور آپ کی نظر میں ہونا چاہیے. اس لیے وہ علامہ فرماتے ہیں کہ چند گویم کے مسلمان بالعکس، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں خوف سے ڈر جاتا ہوں، کیونکہ کہتے ہیں کہ چونکہ میدان مشکلات لا الہ، میں لا الہ کہنے کی جو حقیقت ہے توحید کی اس کے اوپر ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں وہ میں جانتا ہوں کہ ان میں کتنی مشکلات ہیں. تو اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ جو سوالات جو آپ کے لیے میں رکھے کہ جو توحید کا جو ہے یہ علامہ اقبال اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ قلندر جز 2 حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیر شہر ہے قارو ہے لغت ہائے اعجازی. تو یہ جو ساری ایلیبریشن ہے یہ لا الہ الا اللہ یا جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک صرف ایک ہماری جو ہے منہ سے لا الہ کہہ دینا کہ میرلی وربل انٹلیکچوئل ایکسیپٹنس ہے خدا کی ونس کی، یا کہ what impact does توحید اسلام have on the individual or the community? How does it become a part of their practical life? How does it become part of the practical life of an individual and as a community? تو جو جرمن فلاسفر کو علامہ نے ایک کوٹ کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ نیچے thinks that belief in God makes man feeble. وہ کہتے ہیں کہ the wisdom of Islam consists in exploiting the idea of God in the interest of man and transforming him into a source of power. For the Tawheed of Islam means absolute freedom from fear and superstition in natural life. A mere intellectual belief in God does not count for much in Islam. اس لیے یہ شاید وہ کہتے ہیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں.
فارغ ہیں. تو how does the idea have one God جو ہے یہ transform a human being into a source of power? وہ کہتے ہیں کہ belief in one God gives man a complete freedom from fear and superstition. As according to Iqbal, fear of other than God is the root cause of all evils. Fear is also the root cause of shirk. The other cause of man's destruction is grief, sorrow, affliction, yas, naumidi. تو ایک تو یہ ہے کہ اب اس کے اوپر میں ایلیبوریٹ نہیں کروں گا کہ لمبا بہت ہو جائے گا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر کے رمز مصطفیٰ فرمیدہ است شرک را در خوف مزمدیدہ تھا. یہ جو خوف جو ہے ہمیں یہ ہی اور اقبال کی وہ ہر برائی کی جڑ ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارے میں وہ کرپشن پیدا ہوتی ہے، ہمارے میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور غیر اللہ کو جو ہے ہم اپنا وہ خدا بھی وہ مان لیتے ہیں، چاہے کسی فارم میں بھی ہو. ہمارے دماغ کے اندر ہم نے کریٹ کیا ہو یا ہمارے جو ہے فزیکل ورلڈ میں ایسے لوگ ہوں. تو اسی شعر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کسی نے بھی مصطفیٰ کے بھید کو سمجھ لیا تو اس کو معلوم ہو گیا کہ خوف کے اندر ہی شرک موجود ہے، اور اس کا علاج سوائے توحید کے کچھ نہیں. تو یہ جو ڈیفینیشن ہے علامہ کس طرح توحید کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو آپ اگر ان کو دیکھیں جو شاعری کی فارم میں ان کو دیکھیں تو وہ آپ کے دل کو، آپ کی روح کو وہ ہٹ کرتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کو انٹلیکچولی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ توحید کے معنی کیا ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے تو پھر آپ کو اس کے ساتھ ہی جو دوسرے لوازمات ہیں وہ آپ کو پورے کرنے پڑیں گے. اور آپ وہ دیکھیں گے کہ جو بھی میں آپ کو یہ ایک شارٹ فارم میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ ایز اے نیشن آپ ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہے ہیں. اینڈ میری نظر میں تو یہ ٹینٹاماؤنٹ ٹو شرک ان اینی کیس جب آپ توحید کو ڈیفائی کرتے ہیں ان ون فارم میں. سو توحید جو ہے وہ کس طریقے سے آپ کے لیے ایک ورکنگ پرنسپل اچھا اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں کہ علامہ کا سارا جو اس کی اوریجن ہے وہ توحید ہے، رسالت ہے، اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو آپ کو دیکھیں کہ وہ آپ کو آئیڈیالوجی آف پاکستان بھی بتائے گی، آپ کو جو ہے ریکنسٹرکٹیو اسلام کی بھی آپ کا بیس وہی بنے گی، پاکستان کی بھی بیس یہی بنے گی، آپ کی ڈیموکریسی کا بیس بھی یہی ہے، اور آپ کی اکنامک پالیسیز کا بیس بھی جو ہے وہ یہی بنتا ہے. کیونکہ توحید جو ہے وہ ورکنگ پرنسپل اس طرح مزید علامہ کہتے ہیں کہ توحید خدا ایک ہے، اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، اس نے سارا کچھ بنایا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسانیت ایک ہے، اور سارے انسان جو ہیں برابر ہیں، اور سارے انسان جو ہیں وہ آزاد ہیں، وہ فریڈم آف ہیومینٹی کے اندر جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں. تو اس کو ان دا لینگویج آف ریلیجن کہتے ہیں کہ اس کو پروفیٹک ریویلیشن ہے. اور اسی کی جو ہے یہ سوسائٹی کی جو ہے نیو کلچر جو ہے اسلام کا جب وہ آیا تو انہوں نے لیڈ دا فاؤنڈیشن آف ورلڈ یونائٹنگ ان دا پرنسپل آف توحید. اسلام as a quality makes the principle of Tawheed a practical living factor in the intellectual and emotional life of mankind. It demands loyalty to God, not to thrones. یعنی حکمران جو ہیں وہ آپ کے خدا نہیں ہیں، آپ you are not loyal to them, you are loyal to God alone. اور یہی چیز آپ کے اندر جو ہے وہ یہ ڈفرینس بھی آپ کے لیے اجاگر کرتی ہے، جسے علامہ جو ہے ڈیفائن کرتے ہیں توحید اسلام جو ہے it's defined as دین and not as مذہب. ڈاکٹر جاوید اقبال جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ اسلامک تھیولوجی ہے وہ ریکگنائز کرتی ہے ڈسٹنکشن بٹوین دی میننگ ان ورڈز مذہب اینڈ دین. مذہب جو ہے وہ آپ کا ایک پرسنل فیتھ ہے، ایک ویو پوائنٹ ہے اور بات ہے، اور دین جو ہے means a set of body of those universal principles of Islam which are applicable to the entire humanity. So the state of Pakistan is founded on Islam as a deen and not as a mazhab. ایک قائد اعظم کی جو 11 اگست کی اسپیچ ہے جسے جو ہمارے
سیکولر یا اس قسم کے جو اسکالرز ہیں وہ اس کو پورٹرے کرتے ہیں کہ یہ تو قائد اعظم جو تھے سیکولر تھے اور انہوں نے تو اسلام کی کوئی بات ہی نہیں کی. وہ آپ کو دیکھیں کہ انہی پرنسپلس کو ایڈہیئر کرتی ہے, ہیومن یونٹی, ہیومن ایکوالٹی اینڈ ہیومن فریڈم کے اوپر. You are free to go to your temples, you are free to go to your mosques and to any other place of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed, that has got nothing to do with the business of the state. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state. So to endeavor یہ جو ہے such ideals of equality, solidarity and freedom and justice جو ہے amongst all citizens, تو آپ کو جو ہے وہ گارنٹی کرنا پڑتا ہے فنڈامنٹل رائٹس آف پیپل ان دا سوسائٹی, جس میں ایکوالٹی آف اسٹیٹس اینڈ اپرچونٹی, ایکوالٹی بفور لا, فریڈم آف تھاٹ, ایکسپریشن, بلیف, ورشپ, ایسوسیشن, اسمبلی, موومنٹ, ٹریڈ, بزنس, پروفیشن, رائٹ ٹو پراپرٹی, سبجیکٹ ٹو لا اینڈ پبلک morality, complete independence of judiciary. All the above principles can be traced from the Quran and the Sunnah. The statement of Qaid Azam manifests these very principles, جو کہ توحید کے آپ کو میں نے بیان کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ it is my belief that our relation lies in following the golden rules of conduct set for us by our great lawgiver, the Prophet of Islam. Let us lay the foundations of a democracy on the basis of truly Islamic ideals and principles. اور اگلی سپیچ میں وہ بیان کرتے ہیں کہ the brotherhood, equality and fraternity of man, these are all the basic points of our religion, culture and civilization. And we fought for Pakistan because there was a danger of denial of these human rights. تو اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے اس کو صرف جو ہے وہ آپ کی ایک میٹیریل ایڈوانسمنٹ اور ویلفیئر جو ہے صرف وہی پروموٹ نہیں کرنی چاہیے, بٹ دے شوڈ میک لاز اینڈ امپلیمنٹ سچ ایجوکیشنل سسٹم for their children which also promote the moral and spiritual advancement and welfare of its citizens. Laws which enable the Muslims in accordance with their Quran and the Sunnah based on the principle of Tawheed. Islam has its own economic system. تو یہ آپ کا جو economic system جو ہے جو علماء نے اس کو propagate کیا ہے, یہ قائد اعظم اس کو اوپر بات کرتے ہیں, وہ بھی توحید کی انہی اصولوں کے اوپر وہ بیسڈ ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ Islam's object is the establishment of a balanced economic order based on fundamental human rights. Ensure that no one is exploited. Economic system as such is based on the principles of the moderation, iqtisad, balance. Power of capital is to be kept within specified limits. Quran forbids interest, disallows speculation, imposes law of inheritance and system of taxation کو promote کرتا ہے. تو provision of these basic necessities جو ہیں یہ government کی duty ہے. Food, clothing, shelter, education, medical aid, employment, opportunity for all. اور قائد اعظم نے جو ہے وہ انہوں نے اکنامک سسٹم جو ویسٹ ہے اس کو انہوں نے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں, اور ان کی جو ڈیزائر تھی وہ یہ تھی کہ جو پاکستان کی اکنامک سسٹم, an economic system based on true Islamic concepts of equality of man and social justice, an order based on mixed economy which permits individual enterprise within specified limits and also implements state control. The ultimate aim of اقتصاد یا جو اس بیلنس اکانومی کا ہے وہ یہ ہے to establish a welfare state of the middle class and provide facilities for the have-nots to arise or raise their standards to the middle class level. تو یہ بنیادی جو آپ کو یہ جو پرنسپلز ہیں وہی میں نے بیان کیے ہیں. اس میں اتنا کوئی ڈیٹیل میں آپ کو نیند بھی آ رہی ہے تو آپ کو خدا حافظ کہنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اب میں ریکویسٹ کروں گا ہماری مس ام لیلا کو کلام اقبال پیش کریں گے. سامنا کرنا پڑتا ہے تو بہت مشہور کلام اقبال خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ آپ سب کی پیش کرتے ہیں. خودی کا سر نہا خودی کا سر
इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी है तेग फसां खुदी है तेग फसां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है सनम कदा है जहां सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अगर चिबुत है जमात की आस्तीनों में अगर चिबुत है जमात की आस्तीनों में मुझे है हुक्म अज़ां मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ये लम्हा फसले गुलो लाला कान ही ये लम्हा फसले गुलो लाला कान ही पावन बाहर हो के खज़ां बाहर हो के खज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया।
और बुले शाह को भी पढ़ा। मेरा ख्याल सब लोग बड़े महसूस हुए होंगे माशाल्लाह। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की एक म्यूज़िक सोसाइटी है जिसकी ये फर्स्ट फीमेल वाइस चेयरपर्सन है वहाँ। तो अब मैं डॉक्टर जावेद सुपर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पे आएँ और अपनी वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो हैं इसके बारे में बोल रहा हूँ। प्लीज डॉक्टर जावेद सुपर साहब। लाइला ने जो समा बांधा है, और इसमें मैं भूल गया हूँ कि मैंने कंक्लूजन क्या करना है। माशाल्लाह इतने अच्छे यहाँ लोग जमा थे जिनको हमने सुना, और वो जो मोती थे विज़डम के, पर्ल्स ऑफ विज़डम, वो आहिस्ता आहिस्ता गिरे हैं और उनको चुनने की कोशिश करते रहे। और मैं अपने लिहाज से यहाँ बैठा सोच रहा था कि वो जो फाइनल ईयर के इंटर्नीज आ रहे हैं मेरे पास 60 के करीब है, उनको मैंने शहरों में भेजना है और उनको मैंने इतना लोड कर देना है स्पिरिचुअली भी और टेक्निकली भी कि वो जाएं और अपने अपने इलाकों की सेवा करें। वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट ऐसे बनाए कि जो लोगों की भलाई के लिए। तो ये मैं सारा इस वक्त सोच रहा था। अब कयूम साहब ने पहले हमसे खिताब किया था, कयूम निज़ामी साहब ने, और उन्होंने सरमायादारी की बात की कि ये सारा जो खराबी है वो सरमायादारी निज़ाम की वजह से। अब मैंने इसका कनेक्शन अल्लामा इकबाल के फिक्र का कनेक्शन आज की जो नौजवान तबका है, जिस तरह वो उठते हैं, जिस तरह बैठते हैं, जो वो काम करते हैं, उसके साथ मिला है। और मैं ये देख रहा हूँ कि सरमायादारी निज़ाम खत्म हो रहा है, ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। ये कैपिटलिस्टिक जो निज़ाम है वो कैपिटलिस्टिक निज़ाम, पैसा इकट्ठा किया जाता है तो किसी कैपिटलिस्ट के पास आ जाता है, वो फिर हुकूमत करने लगता है, तो जिसका दिल चाहता है उसके ऊपर लगाता है, जिसका दिल चाहता है नहीं लगाता। और ये जो प्रोफेशनल हजरात है ये उनके आगे पीछे फिरते हैं और उनसे प्रोजेक्ट्स लेने की कोशिश करते हैं। ये कैपिटलिस्टिक निज़ाम है। फिर कैपिटलिस्टिक निज़ाम ये भी है कि हुकूमतें क्या करती है, हुकूमतें टैक्सेस इकट्ठे करती है, लोगों से टैक्सेस इकट्ठे करती है और फिर प्रोजेक्ट्स निकालती है, और फिर वो टैक्सेस उनको प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाने होते हैं। असूली तौर पे तो लगाने चाहिए, लेकिन होता क्या है, अव्वल तो हम लोग टैक्स ही नहीं देते, बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। जो थोड़ा बहुत टैक्स हुकूमत के पास जाता भी है, तो जिस वक्त प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते हैं, प्रोजेक्ट जब चलाते हैं, हम इंजीनियर जानते हैं कि वो कैसे खुद खुद होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता कभी डाउन टू द बॉटम लोगों की लिए ना तो कोई प्रोजेक्ट्स किसी काम के चलते, ना वो सस्टेनेबल होते, और बीच में कहीं मिडल मैन और आगे पीछे करके खुर्द कर दिए जाते हैं। ये सरमायादारी निज़ाम आप कह लें, ये भी एक हिस्सा है, ये भी एक पार्ट है। अब हुकूमत के पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं होते, वो क्या करती है, वो कर्जे लेती है बाहर से, और वो कर्जे इतने ज्यादा होते हैं क्योंकि हुकूमत को पता है उन्हें 5 साल रहना है, करीब 5 साल और रहना है, ये नहीं रहना, चलाना तो है ना निज़ाम को किसी तरीके से, इसलिए कर्जे लो, वापस होगा देखा जाएगा, कोई देगा कोई नहीं देगा। तो इस में हम फंस के रह गए, इस सरमायादारी निज़ाम में हम फंस के रह गए। अब इसका क्या इलाज है? इसका इलाज ये है
डायरेक्ट एक्शन। इसका इलाज ये है कि जहाँ से पैसा पैदावार जहाँ से हो रही है, होता क्या है, गरीब है जो लोग जो पैसा की पैदावार करते हैं तो बैंकों में रखते हैं। बैंक जो है वो पैसा लगाते हैं, प्रोजेक्ट लगाते हैं, पैसा तो वहीं से है जहाँ से उठा, और एक सर्कल घूम के वापस उन्हीं के पास आया सहूलतों की शक्ल में। क्यों ना इसको डायरेक्ट किया जाए, डायरेक्ट आप कनेक्ट करें कम्युनिटी में जहाँ से पैदावार हो रही है, पैसे की पैदावार जहाँ पे हो रही है, और डायरेक्टली आप उनको सर्विस प्रोवाइड करें। ये एक निज़ाम है जिसको हम पार्टिसिपेटिव सिस्टम कहते हैं। एक्चुअली यही निज़ाम है जो कि इस्लामी निज़ाम है, पार्टिसिपेशन है। लोग इकट्ठे मिलते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, खर्च करते हैं अपने लिए। इट इज योर मनी एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आप ही का पैसा है। घूमते घूमते हैं तो बैंकों में गया, बैंकों से सरमायादारों के पास गया, सरमायादार ने किसी पे लगाया, किसी पे ना लगाया, इतना तो लंबा चक्कर काटते हैं और बीच में से वो पैसे की वैल्यू जो थी खत्म हो जाती है। क्यों ना आप डायरेक्टली जाए लोगों के पास, आप इनसे इकट्ठा करें। ये डायरेक्ट एक्शन है, पार्टिसिपेटिव एक्शन है। और ये पहले मुश्किल था लेकिन अब मुश्किल नहीं रहा। पहले मुश्किल था लेकिन अब मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि ये जो आपके पास आ गया है, ये जो मोबाइल आपके पास आ गया है, अल्लाह दिन का चला रहा है। ये इतनी कनेक्टिविटी है, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ। कनेक्टिविटी है ये, और इलाके को डेवलप करने के लिए जितने स्टेक होल्डर्स हैं उस इलाके के, उनको अपील कर सकते हैं। अब छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे इलाकों में बाजार कहते हैं यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है। वहां पर आप देखेंगे तो आपको जर्नैल भी वहां से उठे हुए मिलेंगे, आपको वैसे भी मिलेंगे जो कि यूके पे बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं और इस वक्त असर मसरूफ के लोग हैं। ब्यूरोक्रेसी ने वहां से डेवलप हुई, छोटी जगह से, गाँव है, शहर है, आप उनको अपील करते हैं कि आपका ये इलाका इस वक्त इस हालात का शिकार है, क्या आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं? इस तरह पैसा इकट्ठा होता है। इसलिए आज के दौर में आपको सरमायादार की जरूरत नहीं है। गया दौर सरमायादारी गया, तमाशा दिखाकर मदारी गया, यही कहा है लोग इकबाल ने। सो अब हम दिखाएंगे, हम साबित करेंगे कि मदारी नहीं चाहिए, हमें मदारी नहीं चाहिए। खुद इनिशिएट करें चीजों को, खुद बनाए। अच्छा, मुझे याद है इकबाल सलाउद्दीन साहब बैठे यहाँ पे, मैं उनके यहाँ दबस्तान में मैंने एक लेक्चर दिया, हर्फ राज के ऊपर एक लेक्चर दिया था। 9 शेरों का वो एक मजमूआ है अल्लामा इकबाल का, हर्फ राज 9 शेर है। उस पर मैंने 1.5 घंटा बात की थी और इतनी जबरदस्त वो शेर है, इतनी मैंने फेस है ये उसके अंदर एक दुनिया बसती है। वो जब मैंने बात की, हो गया, चला गया। कब कुछ अरसे से मैं दबस्तान नहीं गया, एक दफा मैं दबस्तान गया हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। वहाँ मुझे एक नौजवान मिले, साहब ये आपके दबस्तान को क्रेडिट चाहता है। वो मुझे नौजवान बोले, मेरे साथ उन्होंने बात की, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपका एक लेक्चर मैंने सुना था और मेरी दुनिया बदल गई है, मेरी दुनिया बदल गई है। मुझे उसने कहा मैं अब काम भी कर रहा हूँ, मैं उस वक्त बेकार था, मेरे पास कोई काम नहीं था, मुझे काम भी मिल गया है, मैं लोगों की खिदमत भी कर रहा हूँ और मैं 4 पैसे भी कमा रहा हूँ। आपने मुझे ऐसी डायरेक्शन दी है
کہ میں نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا, ان کی سیوا کرنی شروع کی. جب آپ لوگوں کی نیڈس کو ہٹ کرتے, جینوئنلی جب آپ نیڈس کو ہٹ کرتے تو آپ کو پیسے ملتے. اور وہ ایک حقیقت کی ایک مثال ہے. اس نے مثال کا نوجوان ہے, اس نے کہا کہ جی میرے پاس جاب نہیں تھا, میں انپلائڈ تھا. آپ نے ایک ایسا نسخہ دیا ہے کہ میں تو اس وقت سوکھا ہوں, مجھے پیسے بھی آ رہے ہیں اور میں لوگوں کے کام بھی کر رہا ہوں. میں کچھ حیران ہوا, آپ بھی کچھ حیران ہوئے ہو گے, یہ کیسا نوجوان ہے. میں نے تھوڑا سا اس کے اوپر انالیسس کیا کہ وہ کیا بات تھی جس سے وہ چل پڑا, کام بھی کرنے لگ گیا, لوگوں کی نیڈس کو بھی دیکھنے لگ گیا اور سوکھا بھی ہے. تو بات بیچ میں سے یہی نکلی ہے کہ اب اگر آپ اپنے علاقے میں ایک جینوئن آواز اٹھاتے ہیں لوگوں کی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے, اور لوگوں کے پاس بہت نیڈس ہیں, ان کا نظام ان کا نہیں چل رہا, ان کے گھروں میں کچن نہیں چل رہا ہے, اس مہنگائی کے شکار ہوئے ہیں اور کام نہیں چل رہا ان کا. اگر آپ کوئی ایسا سلوشن دیتے ہیں ان کو, سلوشن کیا ہے, کمیونٹی بیسس کے اوپر کولیکٹیو اگر آپ کوئی نظام دیتے ہیں تو وہ چلتا ہے. مثال آپ کو دیتا ہوں, یہ ہال روڈ ہے, یہاں پر کتنا رش ہوتا ہے, گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہوتی, موٹر سائیکل کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہوتی. آپ ایک سلوشن بنا کے ہال روڈ لوگوں کے پاس جاتے ہیں, دکانداروں کے پاس جاتے ہیں, جو میرے تاجران کے پاس جاتے ہیں کہ جی آپ کے تو بزنس چل نہیں رہا, لوگوں کے پاس گاڑی کھڑی کریں گے تو آپ کی دکان تک جائیں گے. تو میرے پاس ایک سلوشن ہے, میں ایک یہاں پلیٹ فارم بنا دیتا ہوں, کار پارکنگ بنا دیتا ہوں, موٹر سائیکل بنا دیتا ہوں, اپر ڈیک نیچے رہے گا سب کچھ. یہ ایک پچھلے سال یہ ایک ہمارا اسٹوڈنٹ تھا, نوجوان لڑکا, جس نے جا کے یہ بات کی, ان کو پریزنٹیشن دی. اتنے وہ خوش ہوئے ہیں, وہ جو میرے تاجران جو ہے وہ اچھل پڑے اپنے کاموں پہ. وہ کہتے ہیں اگر آپ یہ کر کے دکھا دیں کہ جتنا پیسہ آپ مانگتے ہیں آپ دیتے ہیں, آپ جتنا پیسہ مانگتے ہیں. تو یہ باتیں ہیں یہ کرنے والی, ان لائنز کے اوپر ویسے لوگوں کو لے کے چلنا ہے. یہ سرمایہ داری کا نظام جو ہے, اب بائنگ اینڈ سیل ہاؤس اس کے اوپر موجود ہے, چلتا ہے نا, علی بابا اس کے اوپر چلتا ہے, بائنگ اینڈ سیلنگ اس کے اوپر ہوتی ہے, موبائل کے اوپر. آپ کو کیا سرمایہ کی ضرورت ہے, ڈائریکٹ آپ بائنگ اینڈ سیلنگ کر سکتے ہیں. یہ تو ایسا نظام بنا کے, یہ جو 4G ٹیکنالوجی ہے وہ ایسے نظام آپ کو دے رہی ہے, آپ ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں. اور یہ آج کا سارا جو ٹیکنالوجی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, یہ ایسا خوشحالی کا راستہ ہے جس پر اگر آپ اپنے نوجوانوں کو ڈالیں تو وہ اپنے لیے بھی آسودگی کا باعث ہو اور لوگوں کی بھی فلاح کا باعث ہو. اب ذرا خاموشی چاہ رہی ہے, اب سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا چکر ہے, یہ ڈاکٹر صاحب کیا کریں. میرے پاس آنے لگے ہیں نوجوان, میں ان کو یہ چابی چڑھانے لگا ہوں. اب یہ جو ڈاکٹر بصیر آپ کی باتیں سنی, یہ میں کنکلوژن کر رہا ہوں, میں کوئی آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, میں کنکلوژن کر رہا ہوں, کیونکہ آپ ذرا رخ بدل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ خوف اور محبت سے باہر نکلیں گے تو آپ کچھ کر سکیں. خوف یہ آپ کی راستے کی رکاوٹیں ہیں. خوف اور محبت یہ آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہیں. اس سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ کچھ کر سکیں گے. خوف کیا ہے؟ اب
इकबाल सलाउद्दीन साहब ने भी इसका रेफरेंस किया तौहीद का और न डरोने का। कलमा हमें सिखा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सिवाय अल्लाह के और कोई माबूद नहीं, सिखाता है। ये आपको खौफ से बाहर निकालता है। ये जो खौफ तारी होता है ना, हमारे नौजवानों पे खौफ तारी है इस वक्त। वो कहते हैं पता नहीं क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास रोजगार नहीं है, हम क्या करेंगे। उनके माँ बाप भी सारा वक्त उनको लाल ताक करते रहते, सारा वक्त मोबाइल पे बैठा रहता, तो डील्स मंगाते रहते हैं सारा वक्त। ये करते ना, डील्स मंगाते। तो इस खौफ की वजह से आपकी सलाहियतें जो है वो थक जाती है, मजरू हो जाती है। आप वो काम नहीं कर सकते जो कि आपको करने चाहिए। वो काम, बड़े बड़े काम, छलांगे मारने वाले काम करने के लिए आपकी खुद ही बेदार होनी चाहिए, आप में बेखौफी होनी चाहिए। और वो बेखौफी पैदा करना ये बड़ों का काम है, बुजुर्गों का काम है। हमारा काम है कि हम नौजवान को खौफ से निकालें। तो मुझे अभी ये समझ आई है, ये जो खामोश आपने कहा कि अल्लामा इकबाल के बाद लोग खामोश हो गए, उसके बाद कोई और उस लाइन्स के ऊपर हमें कोई शायर ऐसा नजर दिया, ये लगता नहीं कुछ खामोशी नहीं। मुझे ऐसा लगा कि आपने कहा कि अल्लामा इकबाल के बाद एक किस्म का वैक्यूम बन गया है निज़ामी साहब का। ऐसा नहीं है। हमें पाकिस्तान में लगता है कि शायद खामोशी है, हमें पाकिस्तान में लगता है कि अल्लामा को फॉलो करने के लिए या उनको तकलीफ करने के लिए कोई और लोग इकट्ठे नहीं हुए या उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखें तो शायद आप ये कहें, लेकिन अगर आप बाहर देखें, अगर आप जर्मनी में देखिए, आप यूके में देखिए, अगर आप अमेरिका में देखिए, मुझे पता है, मैं जाता हूँ, मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, अल्लामा इकबाल के इतने फॉलोअर हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनके फॉलोअर कितने हैं। अमेरिका की तो करिकुलम की बुक्स के अंदर एक चैप्टर है, उन्होंने अमेरिका ने जो अपने पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक के अंदर चैप्टर है जो पॉलिटिकल, जो उनको पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ इकबाल के नाम से वो चैप्टर लिखा हुआ है, करिकुलम के अंदर है। मैंने गया हूँ, मेरे भतीजा ने जो खोल के मुझे दिखाई थी कि योर इकबाल इज हियर, वी स्टडी हिम। वो जो थे यूके वाले 1915 में इसरार खुदी आया था, उसका ट्रांसलेशन किया प्रोफेसर निकलसन ने। वो ट्रांसलेशन लेके तो कहाँ गया, प्रोफेसर निकलसन को जरा फॉलो करें। वो लंदन सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में वो रिसर्च जो थी वो पेश की गई सबके सामने, और ये इसरार खुदी को इसमें इतना मैसेज है जिसकी कहा कोई नहीं। इसने दुनिया, मैं कहता हूँ कि सोच बदल दी है लोगों की। और वहाँ से 1915 से लेके 1922-1923 में सर का खिताब देते हैं अंग्रेज अल्लामा इकबाल को, सर का खिताब देते हैं 1923 में। वो क्यों खिताब देते हैं? क्योंकि अंग्रेजों ने देखा कि एक सोशल वेलफेयर स्टेट इस फिलॉसफी से बन सकती है, और उन्होंने बना के दिखाई। उसके बाद 1922, 1923, 1924, 1927 अगर आप सोशल वेलफेयर स्टेट जो इस्टेब्लिश यूके ने की है उसकी बैकग्राउंड में इसरार खुदी है, मैं आपको बता सकता हूँ। वो सोशल वेलफेयर स्टेट जो यूके ने बनाई है उस तरह की सोशल वेलफेयर से दुनिया में किसी जगह नहीं है। आप मुझे कह रहे हैं कि इस साल करो, मुझे कर रहा हूँ, मुझे तो करने दे रही वो तो बहुत अच्छा। ऐसा है
ساری خود ہی نکال دیں اچھا ایسا ہے کہ یہ اسٹارٹ پوائنٹ ہے. میں آپ کو نوجوان دیتا ہوں, آپ نے ان کو ایڈریس کرنا, آپ نے ان کی انگلی پکڑنی. کون سا ایسا ہو سکے گا؟ آئندہ بھی آپ آئیں گے, ہمارے نوجوانوں کی انگلی پکڑنا. اب میں آپ کو روکوں گا نہیں. ہاں ہاں شیڈے دے دیں گے بس, ٹھیک ہے. کچھ اور بھی میرے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں مگر وہ میں بعد میں جناب جو ہے کشیر بات سیریمنی جو ہے یہ ہم کرتے ہیں تو آئیں گے. اوکے سر, اوکے سر, تھینک یو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بشیر ابراہیم صاحب. اس کی کمیشن بھی نہیں. اوکے سر. پیپر ہے لیکن میں آپ سے رابطہ کروں. اوکے سر, تھینک یو. دیکھنے سے اندازہ ہوتا کیا مالی پلان بہت شکریہ. چلیے آگے کیا کون سی ہے وہ چاہتے ہیں کو ابھی آ جائے نا, یہ لیجیے. آگے